لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھنے پر اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جگہ جو خالی ہے اسے پر کر لیں ذرا ذرا سا. اگر ہر آدمی سائے کے چکر میں رہے گا تو صرف تنہا مولانا دھوپ میں رہ جائیں گے. تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. ایک مجلسی ماحول اس جگہ کو بھی پر کر لیں. ذرا ذرا سا آپ لوگ آگے آ جائیں گے. ذرا ایک مجلسی ماحول کس میں جائیں. حیدری نعرہ سلوات. لائق صد احترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، ایک مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس عزا بعنوان مجلس چہلم برپا کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے. تقریباً 1 برس پہلے اسی بستی میں آنا ہوا تھا ایصال ثواب کے عنوان سے، تو اسی آیت کو عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا گیا تھا اور کچھ نکات ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ باتیں، کچھ گزارشات اور معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے گئے تھے. موت اور حیات یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں کہ موت حیات کے بغیر نہیں ہے اور حیات موت کے بغیر نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حیات ہو اور موت نہ ہو اور موت ہو تو حیات نہ ہو. مگر ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے حیات ہے بعد میں موت ہے، مگر قرآن کا تصور اور ہے. قرآن کہتا ہے پہلے موت ہے بعد میں حیات ہے. اسی لیے قرآن نے جب آیت رکھی تو یہ کہا الذی خلق الموت والحیات، ہم نے پہلے موت کو بنایا بعد میں حیات کو بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی نگاہ میں موت پہلے ہے حیات بعد میں ہے. ہماری نگاہ میں حیات پہلے ہے موت بعد میں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جسے ہم حیات سمجھ رہے ہوں وہ موت ہو. کہیں ایسا تو نہیں جسے ہم حیات سمجھ رہے ہوں اور وہ موت ہو، اور جسے ہم موت سمجھ رہے ہوں وہی حیات ہو. بھائی ہو سکتا ہے کہ انسان، ضروری نہیں ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور ضروری نہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حیات پہلے ہے موت بعد میں ہے. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، موت پہلے ہے حیات بعد میں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظریہ اور ہے اور قرآن کا نظریہ اور ہے. نہیں، ہو یہ رہا ہے کہ جسے ہم حیات سمجھ رہے ہیں وہ دراصل موت ہے، اور جسے ہم موت سمجھ رہے ہیں وہ حیات ہے. نہیں پہنچے. میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، وہ حیات نہیں ہے جس میں اہل بیت کا وجود نہ ہو. اور اس حیات کا کیا کہنا جو شروع ہی علی کے دیدار سے ہو رہی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پاک. تو یہ جو قبر کے ادھر کی زندگی ہے اس کو قرآن موت کہہ رہا ہے، اور جو ادھر کی زندگی ہے اسے حیات کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، ہم نے پہلے موت کو پیدا کیا بعد میں حیات کو پیدا کیا. اب یہ جو قبر کے ادھر کی زندگی ہے نا وہ کیا ہے؟ حیات ہے. اچھا یہ تو قرآن ہو گیا. نبی سے پوچھئے کہ وہ جو ادھر کی زندگی ہے وہ کیا ہے؟ تو مشہور زبانہ قول ہے من مات علی حب آل محمد. ذرا زور سے بولیں، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں. من مات علی حب آل محمد
سب کو یاد ہے نا؟ ماتا شہیدہ. جو بھی آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ کیا ہے؟ شہید مر گیا. جو بھی آل محمد کی محبت پر گیا وہ شہید گیا. اب یہ شہید کا تعارف قرآن نے کیا کیا؟ تو چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بڑی بڑی بات قرآن نے کی. قرآن نے کہا جو بھی راہ خدا میں شہید ہو جائے خبردار اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہے. اور دلیل زندگی یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے رزق پا رہا ہے. علماء بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے بھائی قرآن نے یہی تو علامت بتائی قبلہ زندگی کی، کیا علامت بتائی؟ جو بھی شہید ہوا گیا ہے اسے خبردار مردہ گمان نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہے. اور دلیل زندگی یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے رزق پا رہا ہے. مجلسی لوگ موجود ہیں جو مجلسیں سنتے ہیں. اب میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کی نگاہ میں وہ بھی زندہ ہے جو رزق پا رہا ہے. ارے ذرا توجہ دیں میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن کی نگاہ میں وہ بھی زندہ ہے جو رزق پا رہا ہے. قرآن کی نگاہ میں لفظ بدلوں گا تو آپ متوجہ ہوں گے. قرآن کی نگاہ میں وہ بھی زندہ ہے جو رزق پا رہا ہے. وہ بھی زندہ ہے جو رزق پا رہا ہے. وہ بھی زندہ ہے جو رزق پا رہا ہے. تو لفظ بدل کے کہوں، جب قرآن کی نگاہ میں وہ بھی زندہ ہے جو رزق پا رہا ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا جو رزق بانٹ رہے ہیں. صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر. قرآن کی نگاہ میں قرآن کی نگاہ میں جو رزق پا رہا ہے جب وہ زندہ ہے تو جو رزق بانٹ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا رزق کی بھی قسمیں ہیں، میں یہ بھی وضاحت کر دوں. ہم سمجھتے ہیں کہ خالی کھانا رزق ہے، غلط. نا رزق خالی کھانے کو نہیں کہتے، جو آپ کھا لیں وہ رزق نہیں ہے. کبھی کبھی شعور بھی رزق ہے، کبھی معرفت بھی رزق ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے پروردگار ہمارے رزق شعور میں اضافہ کر، رزق معرفت میں اضافہ کر، رزق علم میں اضافہ کر. یہ جو رزق ہے نا اس کی قسمیں ہیں. اگر کوئی شخص اپنے والدین کا احترام کر رہا ہے یہ بھی رزق ہے. اگر کوئی وقت پر جا کر نماز با جماعت ادا کر رہا ہے یہ بھی رزق ہے. اگر کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے یہ بھی رزق ہے. اگر کوئی علماء کا احترام کر رہا ہے تو یہ بھی رزق ہے. اگر کوئی بزرگوں کا ادب کر رہا ہے تو یہ بھی رزق ہے. اگر کوئی محرم میں عزاداری میں تعاون کر رہا ہے یہ بھی رزق ہے. اگر کوئی حسین پر رو رہا ہے تو یہ بھی رزق ہے. اگر کوئی فضائل پہ سبحان اللہ کر رہا ہے یہ بھی رزق ہے. تو اگر کسی کے اندر کوئی ایسی کمی پائی جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اس کو رزق میں کمی ہوتی جا رہی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. جب ہمارے یہاں رزق میں کمی ہوتی ہے تو بھائی ہمارے یہاں رزق میں کمی ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے بھائی شاید اللہ ناراض چل رہا ہے، رزق میں کمی ہے. تو جیسے آپ روٹی کے رزق کے لیے پروردگار سے دعا مانگتے ہیں، اس کے لیے کیوں نہیں مانگتے؟ پروردگار میرے رزق معرفت میں اضافہ فرما، مجھے تلاوت قرآن کا شوق پیدا کر دے، مجھے عبادت کا سلیقہ عطا کر، مجھے اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رزق ہیں. ان سب کے کبھی کبھی رزق سماعت، سننے کا بھی رزق ہے. ہر آدمی دیکھیے بولنا کمال نہیں ہے. یاد رکھیے گا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو اچھا سن نہیں سکتا وہ اچھا بول بھی نہیں سکتا. ارے ذرا غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. جو اچھا سن نہیں سکتا مولانا وہ اچھا بول بھی نہیں سکتا. یا میں لفظ پلٹ کے کہوں، جو اچھا سامع نہیں ہو سکتا وہ اچھا خطیب بھی نہیں ہو سکتا. جو اچھا سامع نہیں ہو سکتا وہ اچھا شاعر بھی نہیں ہو سکتا. جو اچھا سننے والا نہیں ہو سکتا وہ اچھا بولنے والا بھی نہیں ہو سکتا. اچھا سننے کی عادت ڈالیے اسی لیے اچھا بولیں گے. میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، جو بچے اپنے بزرگوں کی باتیں غور سے سنتے ہیں نا پھر انہیں سماج میں کسی کی سننا نہیں پڑتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. جو بچے اپنے والدین کی سنتے ہیں، اپنی ماں کی سنتے ہیں، اپنے باپ کی سنتے ہیں، اپنے تایا کی سنتے ہیں، چچا کی سنتے ہیں، دادا کی سنتے ہیں، دادی کی سنتے ہیں، پھر انہیں سماج میں کسی کی سننا نہیں پڑتی. اسی لیے کہتے ہیں گھر میں ان کی سن لو تاکہ باہر جا کے سماج کی سننا نہ پڑے. میرے لفظ شاید کمزور رہ گیا. گھر میں ان کی سنو تاکہ باہر جا کے غیروں کی سننا نہ پڑے. غیروں کی سننے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی سن لو. اس لیے کہ جب اپنے سنائیں گے تو عزت محفوظ رہے گی، جب غیر سنائیں گے تو عزت ختم ہو جائے گی. تو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ رزق ہے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ جب جو رزق پا رہا ہے وہ زندہ ہے. تو جو رزق بانٹ رہے ہیں،
اب اس بات پر کتنوں کو یقین ہے کہ جو بھی راہ خدا میں شہید ہو گیا وہ زندہ ہے؟ شہید کو کتنے لوگ زندہ سمجھتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں اور محمد والے محمد۔ بہت جلدی میں آپ کی خدمت میں باتیں عرض کروں گا موتی کے حوالے سے، چونکہ ایک سلسلہ ہے، ایک گفتگو کا ایک عنوان ہے، اسی کے تحت مجھے آپ تک پہنچنا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں اس مجلس کے اندر جو شہید کو زندہ سمجھتے ہیں؟ ذرا بتائیے، مجھے احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ اگر ایک بچہ اپنے باپ سے کہانی سنتا ہے نا تو باپ کو معلوم ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، مگر پھر بھی شرط رکھتا ہے ہوں ہاں کرتے رہنا، اور جب وہ ہوں ہاں کرنا بند ہو کر دیتا ہے تو باپ سنانا بند کر دیتا ہے، کیونکہ پتا ہے کہ سو گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو حقیقت سنا رہا ہوں، آپ تو یہ بتائیے کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے؟ سب کا ایمان ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، قرآن مجید نے کہا ہے، قرآن پر ہماری جانیں قربان، رسول کے فرمان پر ہماری جانیں قربان۔ کیا کہنا ہمارے رسول کا؟ نبی فرما کے گئے جو بھی محبت اہل بیت میں مارا گیا وہ شہید ہے، اور قرآن نے شہید کی تعریف یہ کی کہ وہ زندہ ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو ہمارے گھر میں مر رہا ہے اور جس کا جنازہ ہم یہ پوری رات بیٹھے ہیں اور صبح غسل دیا جا رہا ہے اور کفن پہنایا جا رہا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے اور لے جا کے دفنایا جا رہا ہے، آیا وہ زندہ ہے کہ نہیں؟ چونکہ نبی نے کہا ہے کہ زندہ ہے۔ اب اگر نبی کہہ کے گئے ہیں زندہ ہے تو ہمارے دیکھنے میں کمی ہو سکتی ہے، نبی کے کہنے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ایسا کہ ہم کافروں سے بھی بدتر ہو گئے جب محمد نے کافروں سے کہا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور تم جا کے دیکھو کہ وہاں لشکر نہ ہو تو میرے بارے میں کیا خیال کرو گے؟ تو ان سارے کافروں نے کہا محمد ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھ اندھی ہے، آپ سچ بول رہے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ کیا کہا؟ یہی کہا نا، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھ اندھی ہے مگر آپ سچ بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کافروں کا ایمان یہاں تک تھا، ان کا اسٹیٹس یہاں تک تھا کہ وہ نبی کو یہاں تک مانتے تھے کہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک صلوات پڑھیں اور محمد والے بتائیے، ایک اور صلوات پڑھ دیں اور محمد والے بھائی اجازت۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر نبی کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا جو بھی آل محمد کی محبت پر مارا گیا وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، زندہ ہے۔ تو اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ جو بستر پہ لیٹا ہوا انسان ہے جسے ہم مردہ سمجھ رہے ہیں یہ زندہ ہے کہ نہیں۔ اب انتقال ہو گیا ایک صاحب کا، اعلان ہو گیا مسجد کے منارے سے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، مومنین سے گزارش ہے تشریف لے آئے۔ سارا مجمع ان کے دروازے پہنچ گیا۔ اب جب پہنچے تو ایک صاحب نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ تو زندہ ہے۔ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا تو مردہ ہے۔ اب وہیں دو پارٹیاں ہو گئیں۔ اچھا قوم میں سب سے آسان کام ہے یہی کرانا، پارٹی کرانا سب سے آسان کام ہے۔ دو پارٹیاں ہوں گی، ایک کہہ رہا تھا زندہ ہے، ایک کہہ رہا تھا مردہ ہے۔ ایک کہہ رہا ہے زندہ ہے، ایک کہہ رہا ہے مردہ ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی زندہ ہے۔ اس نے کہا رک جاؤ پریشان نہ ہو، میں مولانا کو بلا کے ڈاکٹر کو بلا کے لا رہا ہوں۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر صاحب اسے چیک کیجئے زندہ ہے کہ مردہ۔ ڈاکٹر نے نبض پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا نہیں یہ تو مردہ ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں ذرا دقت سے چیک کیجئے۔ اس نے سوٹ کیس کھولا اور ایک آلہ نکالا اور اپنے کان میں لگایا اور تھوڑی دیر تک دل پہ رکھا اور پھر نکال کے کہنے لگا کہ آپ نے میری بات پہ یقین نہیں کیا، اس آلہ کی تو مان لیجئے، آلہ کہہ رہا ہے کہ مردہ ہے۔ اب کتنے لوگ مانیں گے کہ مردہ ہے؟ اس نے کہا اچھا، کہنے لگا میری نہ مانیے کہ میں نے نفس چیک کی ہے اس میں مردہ ہے۔ نہیں آلہ کہہ رہا ہے کہ مردہ ہے۔ بس جیسے اس نے کہا نا کہ آلہ کہہ رہا ہے کہ مردہ ہے، وہیں ایک صاحب اٹھے انہوں نے کہا تیرا آلہ کہہ رہا ہے کہ مردہ ہے، میرا مولا کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد وآل۔ آلہ کہہ رہا ہے کہ مردہ ہے، مولا کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے۔ تو اب گاؤں میں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ٹرائی کرتے ہیں کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، کوئی مشکل نہیں۔ کہا جی کیسے؟ کہا اس کو ڈاکٹر کو بھیج دو، یہ قوم میں رہے، ہم خود چیک کر لیں گے۔ اب تخت پہ رکھا ہے جنازہ، چاروں کھڑے۔ ایک صاحب نے کہا میں ابھی پتہ کر لوں گا زندہ ہے کہ مردہ۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا بھائی صاحب میں بھوکا ہوں کھانا دے دو۔ اس نے نہیں دیا۔ دوسرے صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں پیاسا ہوں مجھے پانی دے دو۔ اس نے نہیں دیا۔ تیسرے نے کہا مسجد بن رہی ہے ذرا چندہ دے دو۔ اس نے نہیں دیا۔ چھٹا پانچواں آگے بڑھا، اس نے کہا بھائی امام بارگاہ میں کام چل رہا ہے چندہ دے دو۔ اس نے کہا نہیں۔ آخری صاحب آگے انہوں نے بڑھا کے کہا کہ بھائی گھبراؤ مت، اٹھو ذرا جلدی تمہارے بھائی پہ حملہ ہو گیا۔ وہ پھر بھی نہیں اٹھا۔ اس نے کہا اب یہ کنفرم مردہ ہے۔ اب قوم نے اسے مردہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ انہوں نے کہا اب چاہے کوئی بھی کہے زندہ ہے مگر یہ مردہ ہے۔ میں نے کہا کیوں؟
اب جملہ سن لیجئے گا. میں نے کہا اس کو آپ مردہ کیوں مان رہے ہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ اس نے پیاسے کو پانی نہیں پلایا, اس نے بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا, اس نے مسجد کی مدد نہیں کی, اس نے امام بارگاہ میں چندہ نہیں دیا, اور یہ کسی کے لیے نہ اٹھتا, اپنے سگے بھائی کے لیے تو اٹھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج اسے مردہ مانتا ہے جو پیاسے کو پانی نہ پلا سکے, بھوکے کو کھانا نہ کھلا سکے, مسجد امام بارگاہ کی مدد کو نہ جا سکے, اپنے سگے بھائی کی کمک کو نہ جا سکے. تو اب سماج کے ہر فرد پر واجب ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے آیا وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. ارے نہیں پہنچے, وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. اب میں لفظ کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم جب یہ کرونا آیا نا, اس کرونا میں ہمیں پتا چلا کہ زندہ کتنے ہیں, مردہ کتنے ہیں. جو اپنے چولہے کی فکر کر رہا تھا وہ مردہ تھا, جو پڑوسی کے کھانے کا خیال کر رہا تھا وہ زندہ تھا. صلوات پڑھیں پر محمد پر. کیا یہ زندگی ہے؟ زندگی ہے. اس کا مطلب یہ کہ سماج اسے زندہ مانتا ہے جو دے. سماج کسے زندہ مانتا ہے؟ جو دے, اور جو نہ دے وہ سماج کی نگاہ میں مردہ. اگر آپ دے رہے ہیں تو زندہ ہیں, اگر نہیں دے پا رہے ہیں تو مردہ ہیں. اگر دے رہے ہیں, مولانا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کو, کیا دیں؟ رائے تو دے سکتے ہیں, کمک تو کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنی محنت پیسہ نہیں ہے کہ آپ سیمنٹ کا کٹا مسجد میں لیں, مگر آپ جا کے 2 گھنٹے مسجد میں کھڑے تو ہو سکتے ہیں. دینا مقصد ہے, وہ کیا دے رہے ہیں یہ الگ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ چندہ کی رسید ہی کٹوائیں, نہیں, آپ وقت دیں, آپ اپنی فکر دیں, آپ اپنا تعاون دیں, ہر اعتبار سے تعاون دیں. اگر دے رہے ہیں تو زندہ ہے. تو سماج نے کنفرم کیا کہ جو دے گا وہ زندہ ہوگا, جو نہیں دے گا وہ مردہ ہوگا. اب یہ تخت پہ لیٹا والا انسان اگر دے رہا ہے تمہیں تو زندہ ہے, اور اگر نہ دے تو مردہ ہے. دینے والا زندہ ہے. نبی نے کہا جو مر گئے آل محمد کی محبت پہ وہ شہید ہے. قرآن نے کہا جو شہید ہے وہ زندہ ہے, اس کے بارے میں مردگی تصور نہ کرو. اور سماج نے کلیئر کیا کہ جو دے وہ زندہ ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے مردہ تمہیں دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. انتقال ہوا یہاں, آپ بیٹھے ہیں ممبئی میں, آپ بیٹھے ہیں دلی میں, آپ بیٹھے ہیں امریکہ کے کسی کونے میں. جیسے کہ آپ کو خبر ملی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, علی بانو کا انتقال ہو گیا, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اوہ ہو غضب ہو گیا, اف افسوس ہے. نہیں, جیسے کہ آپ نے سنا انتقال ہوا, بے ساختہ آپ کی زبان پر ایک کلمہ آیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ پوچھیے, علماء بیٹھے ہیں, میرے بڑے بھائی موجود ہیں, ان سے آپ پوچھیے یہ کسی شاعر کا مصرع ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت کا مزاج یہ ہے کہ جو پڑھے اسے بھی ثواب, جو سنے اسے بھی ثواب, جس کے لیے پڑھا جائے اسے بھی ثواب. آپ بیٹھے تھے لندن میں, آپ بیٹھے تھے دلی میں, آپ بیٹھے تھے دبئی میں, آپ بیٹھے تھے امریکہ میں, آپ نے جیسے ہی کہا انا للہ, فوراً آپ کے نامہ اعمال میں ایک آیت کا ثواب لکھا گیا. نہیں پہنچے, آپ یہاں تک نہیں آئے, آپ وہیں تھے. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ تک ایک آیت کا ثواب پہنچا دیا. نہیں پہنچے تو اس نے آپ سے لیا یا دیا؟ اور جو دے, نہیں پہنچے آپ, جو دے تو کہو نا ڈاکٹر ہار گیا مصطفیٰ جیت گیا, یا اور قریب کہوں آلہ ہار گیا مولا جیت گیا. توجہ فرمائیے, ایک آیت کا ثواب سب کو ملا. اب مجھے میرا ساتھ دیتے رہیے گا. سب سے پہلے جب کسی مردے کے, کسی مومن کے انتقال کی خبر پہنچتی ہے تو ایک آیت کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. اچھا, خبر 100 آدمیوں تک پہنچی تو 100 کا ثواب اسے بھی ملا, انہیں بھی ملا. خبر 500 تک پہنچی, 1000 تک پہنچی, اور خبر 6666 آدمیوں تک پہنچ گئی تو ثواب تو مل رہا ہے. تو سب سے پہلا ایک مرنے والا, ایک اس دنیا سے جانے والا, ایک محبت اہل بیت میں اس دنیا کو چھوڑنے والا, آپ تک جو پہنچاتا ہے وہ ایک آیت کا ثواب ہے. ایک آیت کا ثواب بغیر کچھ کیے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا, آپ نے تو عادتاً کہا تھا. خدا کی قسم تم جب انا للہ پڑھتے ہو تو اسے آیت سمجھ کے نہیں پڑھتے ہو, عادت سمجھ کے پڑھتے ہو. اگر آیت سمجھ کے پڑھتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے, مگر آج تک آپ نے دیکھا کہ جیسے خبر ملی ہو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا للہ. نہ, بے ساختہ نکلتا ہے, کیونکہ تم اسے آیت سمجھتے نہیں, مگر تم تو عادت سمجھ رہے ہو, اللہ تو آیت سمجھ رہا ہے تو اس نے ثواب دے دیا. تو پہلا ثواب جو ایک مرنے والے کی طرف سے آپ کو ملتا ہے, ایک پہلا تحفہ وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک آیت کا ثواب نامہ اعمال میں مل جائے.
ٹھیک ہے، گرمی بہت ہے، سڑی ہوئی گرمی ہے، شدت کی ہے، حبس کا عالم ہے، یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، سردی زیادہ ہو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی، گرمی زیادہ ہو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی، مگر اگر رشتہ داری بچانا ہے تو جانا۔ اب آپ نے حساب جوڑا، لکھنؤ سے 250 کلومیٹر ہے، مظفر نگر سے جو ہے وہ 700 کلومیٹر ہے، ممبئی سے 1000 کلومیٹر ہے، دبئی سے اتنا کلومیٹر ہے، ہمیں جانا ہے بھیا جنازے میں، کیونکہ رشتہ داری کا معاملہ ہے۔ اب آپ نے بڑے دل بجھا کے وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں آپ یہاں تک پہنچ گئے۔ کمال یہ ہے کہ جس کے لیے پورا مجمع آ رہا ہے وہ مجمع سے مل بھی نہیں رہا ہے، اس کی ٹشن دیکھیے آپ، اس کا غرور دیکھیے، اٹھ ہی نہیں رہا۔ اچھا اگر یہ زندگی میں نہ اٹھتا تو ایک جنگ فساد ہو جاتی، ہم تیرے گھر آئے تو نے ملاقات بھی نہیں کی، آج سب آئے اس کے لیے رہے مگر یہ مل کسی سے نہیں رہا، یہ لیٹا ہوا اطمینان کے ساتھ آپ آ گئے۔ اب آپ جھگڑا بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ احسان بھی درج نہیں کرا رہے ہیں، بھیا میں 250 کلومیٹر کا سفر طے کر کے گیا تھا، میں 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے گیا تھا، ٹھیک ہے، آپ آ گئے، آپ آئے اور چلے گئے، آپ آئے، توجہ فرمائیے گا، آئے اور چلے گئے۔ آپ کو کسی نے جاتے وقت یہ بھی نہیں کہا شکریہ، مسافہ ملا کے بھی نہیں کہا بھائی صاحب آپ کا شکریہ، آپ دلی سے آئے تھے، آپ ممبئی سے آئے، آپ حیدرآباد سے آئے، کچھ نہیں، شکریہ وکریہ بھی کچھ نہیں، آپ چلے گئے۔ آپ کو کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا، ظاہراً کچھ نہیں ملا، مگر اگر باطناً ایمان کی نگاہوں سے دیکھو تو وہ ملا جو تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب حدیث سنیے مولا کیا فرماتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میرے بزرگ اکابرین بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا، مولا فرماتے ہیں جب کوئی مومن، قبلہ مومن کی شرط ہے، مومن یعنی علی والا جس کے دل میں ولایت علی ہو، جب کوئی مومن کسی مومن کی خبر غم سن کر اپنے گھر سے چلتا ہے، جب مومن کسی مومن کی خبر غم سن کے اپنے گھر سے چلتا ہے، جب تک وہ اس کے جنازے تک نہیں پہنچتا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دو، ہر قدم پر 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ اب آپ تو کلومیٹر جوڑ رہے تھے، اللہ قدم جوڑ رہا، بھائی آپ جوڑ رہے تھے کلومیٹر کہ میں 250 کلومیٹر چل کے آیا، 300 قدم کلومیٹر چل کے آیا، اللہ نے کیا جوڑا؟ قدم۔ سب سے پہلے اس نے آپ کو ایک آیت کا ثواب دلایا، دوسرے اس نے ہر قدم پر آپ کو 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھا دی۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس نے آپ سے لیا یا دیا؟ بولیے، دیا، اور سماج کہہ چکا ہے کہ جو دے پھر وہی جملہ کہوں گا، اس کا مطلب یہ کہ آلہ ہار گیا، مولا ایک قدم اور آگے بڑھے۔ سب سے پہلے ایک آیت کا ثواب، اس کے بعد ہر قدم پر 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھوا دی گئیں۔ اب آپ اور آگے بڑھیے، آ گئے، پہنچ گئے۔ اب جب آدمی پہنچتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ مرحوم کے بیٹے بیٹی سے ملا جائے، عورتیں بیٹیوں سے ملیں گی، مرد بیٹے سے ملیں گے۔ آپ آئے، جو بزرگ تھے، جو جوان تھے، انہوں نے گلے سے گلے ملے۔ جو بزرگ تھے ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ آتے ہیں اور سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں خدا تمہیں صبر دے، تمہارا اور مرحوم کا ساتھ یہیں تک تھا۔ یہ تو جملہ ہوتا ہے، یہ بھی عادتاً ہوتا ہے، اس کا بھی تمہیں بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خدا آپ کو صبر دے، اور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر کوئی دوسرا آ گیا، اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ سر پہ ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں لوگ، آ کے بچوں کے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، خدا آپ کو صبر دے۔ آپ کو پتا ہے اس کی ثواب کیا ہے؟ سنیے کتنا ثواب۔ معصوم فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے گھر جاتا ہے نا میت میں، اور اس کے یتیم بچے کو بلا کے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنے بال اس کی ہتھیلی کے نیچے آئے نا، ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دے۔ ارے ذرا جاگیے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بال کی بات ہو رہی ہے، بس یہی فرق ہے تم میں اور اللہ میں، کہ تم کلومیٹر جوڑتے ہو، اللہ قدم جوڑتا ہے۔ تم سر گنتے ہو کہ کتنے سر آئے تھے، کتنے آدمی آئے تھے جنازے میں، اللہ بال گنوا رہا ہے، ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں۔ اور بال گننا کوئی معمولی نہیں ہے، اگر بال گننا آسان ہوتا تو علی سے یہ سوال نہ کیا جاتا میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ تو مولا نے کیا کہا تھا؟ اگر بتا دوں تو کیا گن لے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گننا محال تھا،
بھائی پوری توجہ، میں لفظ کہنے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے میرا یہ لفظ رائے گا نہیں ہونا چاہیے۔ تو شریعت مصطفیٰ نے قانون کیا بنایا؟ جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال اس کی ہتھیلی کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں اسے مل جائے گی۔ ذرا توجہ سے فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون شریعت یہ بنا کہ جو میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے 70 نیکیاں، جو آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے 70 نیکیاں، جو آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے 70 نیکیاں، ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں، جتنے بال، ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں۔ تو ذرا توجہ سے فرمائیں، جو میرے اور آپ کے سر پر ہاتھ پھیرے اسے تو 70 نیکیاں مل جائیں، تو جو 17 برس تک ابو طالب محمد کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا، ایک اور صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد وآل۔ سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اسے تو 70 نیکی دے رہا ہے اللہ، اور جو محمد کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے نہیں دے گا، اسے نہیں دے گا۔ اور سنیے حدیث، علماء بیٹھے ان کی موجودگی میں حدیث سنا رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ جو کوئی اس دنیا میں کسی یتیم کی کفالت کرے نا، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے میری 2 انگلی دکھائی نبی نے، کہ جو بھی اس دنیا میں کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ ایسے رہے گا، یعنی یہ ہے نبی، اور جو دوسرا ہوگا وہ ہوگا ایسے، یعنی اتنا قریب، اتنی قربت ہوگی۔ یہ قبر کی قربت نہیں ہے، یہ قبر کی قربت نہیں ہے، یہ جنت کی قربت ہے۔ نبی نے فرمایا جو بھی کسی یتیم کی کفالت کرے، کسی مسلم یتیم کی کفالت کرے، کسی مسلمان یتیم کی کفالت کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو ذرا آنکھیں کھول کے سوچا کرو نا، ذرا دماغ کی روشنی جلا کے سوچا کرو، ذرا روشن فکر ہو کے سوچا کرو، جو کسی کو پالے وہ تو نبی کے ساتھ رہے، تو جو اسی کو پالے، جو کسی کو پال رہا ہے وہ تو نبی کے ساتھ ہے، تو جو اسی کو پال رہا ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ جو بھی کسی یتیم کی کفالت کرے میرے ساتھ رہے گا۔ جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال اس کی ہتھیلی کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں ہم اسے دے دیں گے۔ کتنی چیزیں مل گئی آپ کو؟ بولیے کتنی چیزیں ملیں؟ سب سے پہلے ایک آیت کا ثواب، ہر قدم پر 70 نیکیوں کا سوال۔ سر پہ ہاتھ پھیرو گے تو جتنے بال، ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں آپ کو نامہ اعمال میں مل گئی۔ اچھا، وہاں جانے کے بعد جب آدمی کسی کے جنازے میں پہنچتا ہے تو سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے یتیم سے ملا جائے، اور پھر بار بار پوچھتا ہے جنازہ کب اٹھے گا، جنازہ کب اٹھے گا، جنازہ کا ٹائم ہے، پر کتنا وقت لگے گا؟ اب پتہ چلا کہ بھیا جنازہ تو اٹھ جاتا، اب تک وہ جو نہلانے والے تھے وہ پڑوس والے گاؤں میں نہلانے گئے ہیں۔ اچھا، یہ بھی سماج کی غربت ہے کہ ہر گاؤں میں 2-4 ہی آدمی ہیں جو مردہ نہلاتے ہیں۔ باپ کسی کا بھی مرے فون انہیں کو ہوتا، آ جاؤ ابا مر گئے، آ جاؤ چچا مر گئے، آ جاؤ خالو مر۔ اچھا، آپ پہ واجب نہیں ہے کہ آپ کو آنا چاہیے؟ کیا بات ہے، کیا کہنا۔ اگر کسی دن وہی مر گیا جو نہلاتا تھا پھر کیا ہوگا؟ نہیں مولانا، مردہ ہے، ہم مردے کو ہاتھ تھوڑی لگائیں گے۔ اچھا، آپ نہیں لگائیں گے تو پھر کون لگائے گا؟ اب آ گیا وہ بیچارہ، اس نے آ کے آپ کے مردے کو نہلا دیا، آپ کے ابا، دادا، دادی، اماں نہلا وہلا دیا، نہلا کے وہ چلا تو آپ نے شکریہ بھی نہیں کہا، بھائی ٹھیک ہے نہلا دیا، بھائی اس کا کام ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کسی کا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں روز آ کے آزان دینے لگے تو ہم اسے اپنا نوکر سمجھتے ہیں، بغیر تنخواہ کے، کام ہے اس کا۔ اگر کوئی آ کے چبوترے پہ جھاڑو لگانے لگے، اس کا کام ہے، روز یہی دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے، وہ آپ کا اور میرا نوکر نہیں ہے۔ وہ کر رہا ہے تو رضات خدا کے لیے کر رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کے مردوں کو نہلا رہا ہے تو یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہے ہم پر۔ اب آپ آ رہے ہیں، وہ آیا مردہ نہلا کے جانے لگا، آپ نے اس کو کوئی لفافہ دیا چلتے ٹائم 1000 2000 5000 کے شکریہ آپ نے اپنے میرے ابا کو نہلا دیا؟ نہیں، وہ چلا گیا۔ اچھا، میں یہ پوچھ رہا ہوں، اس نے جو نہلایا یہ احسان آپ پر کیا یا اس پر کیا جسے نہلایا؟ بولیے کس پہ کیا؟ اس پر احسان کیا جسے نہلایا ہے، اس پر ہے، ہم پر نہیں ہے کہ اسے نہلایا تو اس پر احسان کر دیا۔ اچھا، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ دے، یہ اس کا اس دنیا میں آخری دن ہے تو یہ احسان اس پہ رہ گیا، اب اسے جانا ہے وہاں، یہ آخری مرتبہ اس نے خدمت لی ہے۔
اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کا احسان لے کے وہاں آئے, نہیں پہنچے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کا احسان لے کے وہاں آئے. تم نے دیا نہیں, وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں, تو اب کسے دینا ہے؟ جسے پسند نہیں ہے کہ احسان لے کے آئے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم دیں گے اپنی اوقات کے مطابق, وہ دے گا اپنے اختیار کے مطابق. اللہ نے قانون بنا دیا. سنو فرشتوں, جب کوئی کسی مومن کو غسل میت دے تو جتنا پانی اس کے غسل میں خرچ ہو, ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دینا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں, تم تو بالٹیاں جوڑتے ہو نا, ایک مردے کو نہلانے میں کتنی بالٹیاں لگتی ہیں؟ اجی 6 لگتی ہیں, 7 لگتی ہیں. بہت کم کے لگے تو کم سے کم 5-6 بالٹیاں تو لگتی ہیں. تو تم تو بالٹیاں جوڑ رہے ہو, اللہ قطرے جوڑ رہا ہے. تم نے مزاج ہی نہیں دیکھا. تم کلومیٹر جوڑ رہے تھے, اللہ قدم جوڑ رہا تھا. تم سر گن رہے تھے, اللہ بال گن رہا تھا. تم بالٹیاں گن رہے ہو کیونکہ اس کا مزاج ہے ذرہ برابر خیر کرو گے تو جزا ملے گی, ذرہ برابر شر کرو گے تو سزا ملے گی. اچھا اس نے نہلا دیا. اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے کہا کہ جو بھی کسی مومن کو نہلائے تو جتنا پانی اس کے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلی دفعہ کوئی نہلا رہا ہو تو سمر سیول کھول کے کھڑا ہو جائے. اس پہ سزا ہے. ہر چیز کا اسراف جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مولانا, ہر چیز کی نفی بھی خود ہی کر دے. تو پتہ چلا ایک صاحب نے سوچا کہ بالٹیوں میں کیا ہو رہا, لے میں تو بھر دوں گا, اور بھر دی. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اچھا کتنی چیزیں دے دی اس نے آپ کو؟ کتنی چیز دے دی؟ سب سے پہلے ایک آیت, اس کے بعد ہر قدم, ہر بال, ہر قطرہ. چلیے نہلا. اچھا جیسے نہلانے والے سب نہیں ہیں نا, 2-4 ہی ہیں, ایسے کفن کاٹنے والے بھی سب نہیں ہوتے, وہ بھی بیچارے 2-4 ہی ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب آج کی مجلس آپ سن کے جائیں تو آج کے بعد جب اگر کسی کا انتقال ہو نا تو آپ جب کوئی کام کریں تو آپ کو پتا ہو اس کی ہمیں جزا کیا ملنا ہے. اس لیے کہ آدمی اس وقت تک صحیح کام نہیں کرتا جب تک اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے ملے گا کیا, اور جب پتہ ہوتا ہے کہ یہ ملے گا تو پھر لالچ بھی اسی طریقے سے بڑھتا ہے کہ نہیں بھیا ہم اس پہ احسان نہیں کر رہے ہیں, یہ ہم پہ احسان کر رہا ہے. آ گئے آپ, اب اس کو بلایا گیا کہ کفن کاٹو. وہ آیا, کفن کاٹ کے چلا گیا. آپ نے اسے کچھ دیا نہیں. کہیں کہیں تو جھگڑا ہو جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے. ہم ایک علاقے میں تھے, وہاں جھگڑا ہو گیا جی, بہت برا. کیا ہوا جی؟ چودھری صاحب تھے, ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اب آج انتقال ہوا, کل کا دن بچا ہے, پھر پرسوں سویم. انہوں نے سویم سے پہلے پوری قوم کو جمع کر لیا. بلا اسے کہاں ہے کفن کاٹنے والا, اسے خیر لایا گیا. اس نے کہا کیا بات ہے چودھری صاحب, کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے اس نے کفن نہیں میری ناک کاٹ دی. سب نے کہا ناک تو آپ کی جگہ ہے. میں نے کہا ناک کاٹی, میں نے تمہاری بیوی کا کفن کاٹا, میں ناک کیوں کاٹوں گا؟ مولانا بہت لطیف بات ہے, توجہ فرمائیے گا, باریک سی بات ہے. اگر آپ پہنچ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دی. اس نے کہا ناک تو آپ کی جگہ ہے, میں نے تھوڑی کاٹی ہے, میں نے تو کفن کاٹا ہے. اس نے کہا نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں اس نے کیا کیا. تو لوگوں نے کہا کیا ہوا چودھری صاحب بتائیے. کہنے لگے ہوا یہ کہ اس نے کل میری بیوی کا کفن کاٹا تھا, پورا کفن کاٹا, روسری نہیں کاٹی, مکنا حجاب. تو لوگوں نے اس کی طرف دیکھا, کیوں بھائی؟ تو کھڑا ہوا, اس نے کہا نہیں کاٹا. تو لوگوں نے سوچا کہ 2 جملے کہے گا, یا تو یہ کہے گا میں بھول گیا بھیا, تو یہ کہے گا کہ میں بھول گیا, یا کہے گا مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ بہت پکا تھا. اس نے کہا بھائی نہ میں بھولا, میں نے جان کے نہیں کاٹا. تو مجمع کو غصہ آ گیا کہ یہ تو نے نہیں کاٹا. کہہ لیں گے بھابھی یہاں آئی ہیں 35 سال پہلے شادی ہو کے, 35 سال یہاں تھی, 35 سال میں کبھی ہم نے انہیں یہاں دوپٹہ اوڑے نہیں دیکھا. 35 سال میں کبھی ہم نے انہیں یہاں برقع پہنے نہیں دیکھا. میں نے سوچا جب یہاں نہیں اوڑا وہاں اوڑ کے کیا کریں گی. تو کہنے لگا احمق تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی, یہاں نہیں اوڑا وہاں تو اوڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہر آدمی جانتا ہے قبر کے ادھر کی دنیا اور ہے, قبر کے ادھر کی دنیا اور ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. حجاب قوم کی غیرت ہے, حجاب خاندان کی آبرو ہے, حجاب کا وقار ہے, حجاب
بھائی کی غیرت ہے، حجاب باپ کی سربلندی کا راز ہے، حجاب معاشرے کی زندگی ہے، حجاب شہداء کے خون سے افضل ہے۔ حضرت آیت اللہ خامنہئی نے کیا فرمایا؟ ہمارے دشمن کو ہمارے شہداء کے خون سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ہماری بیٹی کے حجاب سے لگتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ ماں باپ کہ جن کی اپنی بیٹیوں پہ نہیں چلتی وہ قوم پہ کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک انسان جس کے گھر میں بیوی بے حجاب ہے، بہن بے حجاب ہے، بیٹی بے حجاب ہے، وہ آ کے چاہتا ہے کہ اس کی مولوی پہ چلے؟ بھیا پہلے اپنے گھر میں تو چلا، اور چاہتا ہے کہ صدر میں بن جاؤں، سیکرٹری میں بن جاؤں، ملک کا مالک میں بن جاؤں، قوم کا ذمہ دار میں بن جاؤں، اور پوری قوم کو اپنے اشارے پہ چلاؤں۔ پہلے اپنے گھر کی عورتوں کو چلا، سمجھ گئے؟ پہلے اسے برقع پہنا، اور سن، اگر اس کے سر پہ برقع نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے۔ سوچئے، یہ قوم کا وقار ہے۔ بہت آسان ہے کا نام سن کے رو لینا، بہت آسان ہے جناب زینب کی چادر کا سن کے گریہ کر لینا، مگر بہت مشکل ہے اسی چادر کو اپنے گھر میں رائج کرنا۔ ہمیں افسوس ہے واقعی۔ آپ دیکھیے میرے پاس ایسے کم سے کم 100 آدمیوں کی لسٹ ہے کہ جن کے گھر میں پردہ نہیں ہو رہا، پورے قوم کی اصلاح کا ٹھیکہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ تو ذمہ دار ہے، تو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، پہلے اپنے گھر کو سدھار۔ نہیں، پورا اپنے گھر کو نہیں سدھاریں گے، پورے سماج کو سدھاریں گے۔ تو خدا کے واسطے اگر آپ قوم کی ذمہ داری، اس لیے کہ جو قوم کی ذمہ داری لیتا ہے نا وہ قوم کے لیے چادر کا کام کرتا ہے۔ پوچھئے بھائی، مثال کے طور پہ ایک آدمی قوم کا صدر بنے، سیکریٹری بنے، عزت بنے، کیا بنے؟ یعنی چادر ہے نا، قوم کے تمام عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ تو پہلے آپ اپنی بیٹی کے لیے سر پہ چادر بنیے، پہلی زوجہ کے لیے چادر بنیے، پہلے بہن کے لیے چادر بنیے، پھر قوم کے لیے چادر بنیے۔ اس لیے کہ قوم کو ایسی چادر کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پوری قوم پہ گر جائے اور بیٹی بے پردہ رہ جائے، بے پردہ رہ جائے۔ خدا کے واسطے ایسے آدمیوں سے ہوشیار، خبردار، کہ جو گھر کی اصلاح نہیں کرتے اور اس کے علاوہ پوری قوم کی اصلاح کا ٹھیکہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ بات ہے، کیا کہنا، جزاک اللہ۔ حیف ہے، شرم ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں نے تو جان کے نہیں کاٹا۔ کہا کیوں؟ میں بھابھی کو کبھی 35 سال میں گاؤں میں پردہ کرتے نہیں دیکھا ہے، پردہ کرتے نہیں دیکھا۔ اچھا چلیے، اس نے کاٹ دیا کفن، چلا گیا، آپ نے اسے کچھ دیا؟ دیا نہیں دیا۔ جیسے نہلانے والے کو نہیں دیا تھا اسے بھی نہیں دیا۔ احسان کس پہ؟ مردے پہ۔ وہ تو قیامت کے دن کلیم کر دے گا، پروردگار مجھ سے پوچھ رہا ہے میں نے کیا کیا، میں بتاؤں گا اس کا کفن میں نے سیا، اس کا میں نے سیا، اس کا میں نے سیا، اس کا میں نے سیا، اس کا، اور کچھ نہیں لیا، ایسے ہی سی دیا۔ پوچھو دیا کہ نہیں؟ اور وہ کھڑا ہوا۔ اللہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ میری بارگاہ میں آ کے میرے علاوہ میرے بندے پہ کوئی کلیم کرے۔ یہ کلیم کا اختیار تو مجھے ہی ہے، میں ہی کروں گا قیامت کے دن کلیم کہ جب میں نے تجھے سر دیا تھا تو سجدہ کیوں نہیں کیا، جب ہاتھ دیے تھے تو دعا کیوں نہیں کی، جب قدم دیے تھے تو قیام کے لیے نہیں جھکا، جب کمر تھی تو رکوع کے لیے کیوں نہیں جھکا۔ یہ کلیم کا اختیار تو مجھے ہی ہے نا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کوئی کلیم کرے، آپ نے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے کہا بھائی یہ کلیم نہ کرنے پائے، لہٰذا سے دو۔ کیا دے گا؟ اب سنیے علماء، آپ پوچھئے گا، ضروری نہیں ہے کہ جو کفن آپ کے گھر والے پہنا کے آپ کو دفن کریں روز قیامت آپ وہی کفن پہن کے نکلیں۔ نہ نہ نہ، جیسے اعمال ویسا ایگزٹ، جیسے اعمال ویسا خروج، جیسے آپ ہوں گے اعمال کے اعتبار سے ویسا ہی آپ کا ایگزٹ ہوگا قبر سے۔ ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیے روایات کہتی ہیں کہ جب آپ بہت سارے مردے ایسے ہوں گے جو قبر سے نکلیں گے تو برہنہ ہوں گے، ان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، لخت ہوں گے، بدون لباس ہوں گے، مگر اگر کسی مردے کو آپ نے کفن دینے میں مدد کی ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، دنیا بغیر لباس کو اٹھے مگر یہ لباس کے ساتھ اٹھے۔ پروردگار یہ دنیا کو چھوڑ کے اس کا خیال کیوں؟ کہا کیونکہ اس سے مجھے خجالت آتی ہے، اس سے مجھے شرم آتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بندہ ہو کے میرے بندے کو کفن لباس دے رہا تھا اور میں خدا ہو کے اس سے لباس لے لوں۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہی ہوں کہ یہ اٹھے تو لباس کے ساتھ اٹھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ ہر چیز کی جزا مل رہی ہے۔ آپ نے انا للہ کا ایک آیت کا ثواب، آپ چل کے آئے تو ہر قدم پہ ثواب، آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال کا ثواب، آپ نے مردہ نہلایا تو ہر قطرے کا ثواب، آپ نے کسی کو کفن دینے میں مدد کر دی تو اللہ نے کیا کہا؟ تم قبر سے اٹھو گے تو لباس کے ساتھ اٹھو گے کیونکہ تم نے میرے بندے کو کفن دیا۔ اب تو ہمارے یہاں رواج ختم ہو گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جس خاندان کا آدمی مرتا تھا اسی خاندان کے لوگ جا کے قبر کھودتے تھے۔ اب تو فیشن آ گیا، بلاتے ہیں کسی بھی قوم والے کو،
لے 1000 روپے قبر کھود دے ابا کی. اچھا وہ 1000 روپے اس قبر کی اجرت ہے؟ 1000 روپے اس قبر کی اجرت ہے؟ آپ اپنے رہنے کے 50-60 سال کے لیے مکان بناتے کتنے میں بنتا ہے؟ کروڑوں میں. اور آپ جہاں زندگی بھر رہیں گے وہ 1000 میں بن رہا ہے. کمال ہے. انسان کی عدالت دیکھیے, انسان کا انصاف دیکھیے. آپ نے اسے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں. اب تو ترقی ہو گئی مولانا, JCB سے قبریں کھد رہی ہیں. JCB سے کھد رہی ہیں کہ نہیں؟ ہر چیز ایڈوانس ہو گئی. ارے کون کھودے گا؟ بلاؤ 800 روپے گھنٹہ پہ قبر کھدوا دو. تو مشینوں سے کام لینے کا عادی نہ بنو. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مشینیں فیل ہو جائیں گی, اور وہ بہت جلد آنے والا ہے. پھر کوئی مشین کام نہیں کرے گی, پھر ایک ہی کام کرے گا, وہ جو پردے میں بیٹھا ہوا ہے. ساری مشینیں فیل ہو جائیں گی. اچھا آپ نے کھدوایا, 1000 روپے دیا, آپ نے سمجھا ہم نے تو حق ادا کر دیا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ جس خاندان کا مرتا تھا وہ جاتے تھے. بعد میں کیا ہوا؟ جس گاؤں کا مرتا تھا اس گاؤں کے انجمن والے جاتے تھے, قبر کھودتے تھے. آپ کو معلوم ہے قبر کھودنے کا ثواب کیا ہے؟ اٹھائیے روایت, آپ کی روح کانپ جائے گی. خدا کی قسم معصوم فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کی قبر کھودنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے نا, اللہ اکبر, جب وہ قبر کھود کے تیار کر دیتا ہے, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا نام الگ جگہ لکھ لینا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ اس نے میرے بندے کو وہاں مکان دیا ہے, میں اسے یہاں مکان دوں گا. صلوات پڑھے نا پر محمد وآل محمد پر. ہر عمل کی جزا مل رہی ہے. یاد رکھیے گا, آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. آپ کسی پہ احسان نہیں. میں آ گیا تھا دفنانے, اچھا آپ نہ آتے نہ دفنایا جاتا, آپ نہ آتے تو نہ کفنایا جاتا. ہو گیا جنازہ تیار, سب چیزیں ہو گئی, آپ آ بھی گئے, آپ نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا, آپ نے غسل دلا دیا, آپ نے کفن پہنا دیا, اب جنازہ تیار ہو گیا. شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب گھر سے جنازہ نکلے تو جتنے لوگ آئے ہیں سب جنازے کو کاندھا دیں. ہونا کیا چاہیے تھا مولانا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فقط بلڈ ریلیشن والے آ کے کاندھا دیتے, جن کا خونی رشتہ ہے. دادا مرے تو پوتا, نانا مرے تو نواسا, چچا مرے تو بھتیجا, باپ مرے تو بیٹا, یہ لوگ کاندھا دیتے. نہیں, اسلام نے کہا نہیں, جتنے آئے ہیں سب کاندھا دیں. اچھا کاندھے کے لیے بھی نقشہ بنایا ہے, یوں کی طرح, یوں کی طرح ایسے کاندھا دینا شروع کرنا اور ایسے نکل جانا. ایسے ہی بنانا نا. ابھی تو قوم کے آدھے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ کاندھا کیسے دینا, وہ کہیں سے بھی گھس جاتے ہیں, وہ کہیں سے بھی گھس کے اپنا کلیر ٹیک دیا. نہیں, شریعت جب تمہیں جنازے میں بغیر نمبر کے گھسنے نہیں دے رہی ہے, یوں بنا ایسے, یہاں سے دینا شروع کرو, یہاں اور یہاں سے نکل جاؤ. مطلب کیا ہے؟ شریعت چاہتی ہے کہ جنازہ تھوڑی دیر اس کاندھے پہ رہے, پھر تھوڑی دیر اس کاندھے پہ رہے. اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں عقل مند, وہ یہاں کا کاندھا دیتے ہیں, یہاں کا نہیں دیتے. ایک دفعہ دیا رہے, ٹھیک ہے ہو گیا, ہم کیا یہاں کاندھا دینے آئے ہیں. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورے میں کاندھا ہی نہیں دیتے, اپنا ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے چلیے رہے ہیں, کوئی مشکل نہیں. یاد رکھیے گا, اگر آپ کاندھا نہ دیتے تب بھی وہ پہنچ جاتا, آپ نہ آتے تب بھی وہ پہنچ جاتا, آپ غسل نہ دیتے تب بھی اسے دے دیا جاتا, آپ کفن نہ پہناتے. ہاں, کیونکہ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ جیسے نماز سب پہ واجب ہے نا, ویسے مردے کی تدفین, اسے دفنانا, اسے کفنانا, اس کی نماز جنازہ بھی سب پر واجب ہے. مگر اس واجب کا کمال یہ ہے کہ اگر اسے ایک ادا کر دے تو اور سے ثابت ہو جاتا ہے. مولانا کاش یہ صبح کی نماز کی طرح ہوتا. اگر صبح کی نماز ایسے ہوتی کہ ایک آدمی پڑھ لیتا پورے گاؤں سے معاف ہو جاتا, تو آپ یقین جانے پورا گاؤں مل کے ایک آدمی کو کرائے پہ رکھتا. خدا کے واسطے تو پڑھ لے تاکہ ہماری جان. ہوتا کہ نہیں؟ بتائیے, ہوتا کہ نہیں؟ بھائی اللہ کہہ دیتا شریعت میں جیسے جنازہ سب پہ اٹھانا واجب ہے, اگر ایک اٹھا لے تو سب سے معاف. اسی طریقے سے مردے, صبح کی نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, ایک آدمی پڑھ لے سب پہ معاف. تو سارے آدمی مل کے ایک آدمی رکھتے کہ بھیا تو پڑھ لے تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. مگر شریعت نے کہا نہیں. اس کا مطلب شریعت کا واجب برابر نہیں ہے, واجب بھی برابر نہیں ہے. اب آپ آگے بڑھیے, آپ نے کہا ٹھیک ہے آگے اس کو کاندھا دے رہے ہیں. اب یہ کیوں سسٹم ہے, تھوڑی دیر یہاں تھوڑی دیر یہاں. معصوم سے پوچھا گیا چھٹے امام سے, مولا یہ دونوں جنازہ کیوں رکھوائے گے, آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں, یا ختم کروں؟ نہیں, اگر سننا چاہ رہے ہیں تو پڑھوں ورنہ ختم کروں. بولیے تو صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. نہیں, بات پوری ہونا چاہیے نا.
اگر دیکھیں اگر آپ سنیں گے تو سنایا جائے گا، ورنہ ہیرے جلا کے کوئی آلو نہیں ابالتا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. کچھ ہوتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں پانی وانی کی ضرورت نہیں، بس آپ بولتے رہیے، یہی میری طاقت ہے. تو کیا کہا، بہت دنوں کے بعد یہ میں آپ کے پڑھ بھی رہا ہوں، تقریباً 5-6-7 مہینے سے میٹر پڑھا بھی نہیں تھا. میں نے کہا آج یہی پڑھ دوں. اب سنیے آپ کیا کہا، شریعت نے حکم دیا کہ تھوڑی دیر یہاں تھوڑی دیر یہاں رکھو. کیوں؟ معصوم سے پوچھا گیا کیوں؟ کہہ لیں گے معصوم نے فرمائی یہ کاندھے نہیں ہیں، یہ 2 پوسٹیں ہیں، 2 منصب ہیں، ایک یہاں بیٹھا ہے ایک یہاں بیٹھا ہے. جو یہاں بیٹھا ہے وہ لکھتا ہے اچھائی، جو یہاں بیٹھ رہا ہے وہ لکھتا ہے برائی. یہاں والے اچھائی، اس کا مطلب کیا ہے، نماز پڑھو گے تو یہاں، روزہ رکھو گے تو یہاں، بزرگوں کا احترام کرو گے تو یہاں، پڑوسی کا حق ادا کرو گے تو یہاں، غریب کو کھانا کھلاؤ گے تو یہاں، فقیر کی مدد کرو گے تو یہاں، مسکین کی مدد کرو گے تو یہاں، یتیم کی مدد کرو گے تو یہاں، بھائی کو دیکھ کے کھڑے ہوگے تو یہاں، استاد کا احترام کرو گے تو یہاں، مولوی صاحب کا احترام کرو گے تو یہاں، یہ سب کچھ. غیبت کرو گے تو یہاں، حسد کرو گے تو یہاں، چغلی کرو گے تو یہاں، اناد رکھو گے تو یہاں، لڑائیاں کراؤ گے تو یہاں، پارٹی بازیاں کراؤ گے تو یہاں، سٹے بازی کرو گے تو یہاں، نمبر بتاؤ گے تو یہاں، چغلیاں کرو گے تو یہاں، اناد کرو گے تو یہاں، باپ کو دیکھ کر گھورو گے تو یہاں، ماں کو دیکھ کر غراؤ گے تو یہاں، بھائی کے سامنے آواز بلند سے بولو گے تو یہاں، ایک اینٹ ادھر کی ادھر کرے گا تو یہاں، میٹر کرے گا تو یہاں، وہ سب یہاں والا لکھ رہا. ٹھیک ہے جی. اب یہ 2 پوسٹیں ہیں. امام نے فرمایا جب کوئی کسی مومن کا جنازہ اٹھا کے یہاں رکھتا ہے تو یہ لکھنا شروع کرتا ہے، اتنی دور چلا، اتنے قدم چلا، اتنی دیر چلا، اتنے میٹر چلا، اتنے گھنٹے چلا، اتنے منٹ چلا، اتنی سیکنڈ چلا، اتنے لہجے چلا، اتنے دقیقے چلا، یہ لکھ رہا ہے. اب وہی جنازہ، اب ہمارے والے تو یہاں والا دے کے بھاگ جاتے ہیں نا آدھے، یہاں والا نمبر ہی نہیں آتا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل مزہ یہاں والے میں. اب وہی جنازہ اٹھ کے آ گیا ادھر، جب یوں گھوما یوں تو جنازہ یہاں آ گیا. اب یہ تو برائی لکھے گا، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ لکھ ہی نہیں رہا، چونکہ چغلی کرے، اب تو اچھا کام کر رہا ہے، لکھے کیوں؟ وہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ فرشتے سے کہتا ہے بیٹھا کیوں ہے؟ لکھ. پروردگار لکھوں کیا ہے؟ غیبت کرے گا تو لکھوں، اناد کرے گا تو لکھوں، چغلی کرے گا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے لکھ مت، مگر خالی نہ بیٹھ. اس نے کہا لکھوں بھی نہ اور خالی بھی نہ بیٹھوں، کیا کروں؟ کہا تو جب تک جنازہ کاندھے پہ ہے نا تو جو کچھ تو نے اب تک لکھا ہے وہ سارا مٹانا شروع کر دے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پاک. بولیے آپ بھائی، جو تو نے اب تک لکھا ہے وہ، خدا نہ خواستہ ایک صاحب کو کینسر ہو گیا. اچھا ہر آدمی کو پتا ہے کہ گھر والے نے کیا لکھا ہے، مولوی صاحب یہ ڈھکی، کسی کو نہ پتا ہو محلے میں، خاندان میں، گھر میں، اسے پرسنلی طور پہ معلوم ہے کہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے. یہاں والے کا پتا ہو نہ ہو، یہاں والے کو سب کو پتا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے. کینسر ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، کہا جی 8 لاکھ کا خرچہ ہے. اب اسے خبر ملی کہ ایران نے بڑی ترقی کر لی، ڈرون بنا دیے، وہ بنا دیے، ایک ربڑ بنائی ہے ایران نے، ریزر، اس کی قیمت رکھی ہے 5 لاکھ روپے. 5 لاکھ روپے محلے میں تو 5 روپے کی بکتی ہے. نہیں 5 لاکھ روپے کی وہ ہے جو اعمال نامہ اعمال میں کریکشن کر سکتی ہے، جو کچھ لکھا ہے وہ تم مٹوا سکتے ہو اس ربڑ سے. تو جیسے ہی پتہ چلے گا نا کینسر ہو گیا، کڈنی فیل ہو گئی، بچوں کو بلا کے کہا بیٹے علاج بعد میں کر، وہ ربڑ منگا لے، چونکہ اب ٹائم اتنا نہیں ہے. مگر ایسی کوئی ربڑ بنی نہیں ہے، مگر وہ اللہ نے ربڑ بغیر پیسہ خرچ کیے جنازے میں فٹ کر دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں جو الٹا سیدھا لکھا گیا ہے وہ صحیح ہو جائے تو بس کوشش کرو کہ جنازہ اس کاندھے پہ رکھو. جتنی دیر اس کاندھے پہ رہے گا تمہارے نامہ اعمال میں جو غلط لکھا گیا ہے وہ مٹتا رہے گا. مگر اس کا بھی مس یوز ہوتا ہے مولانا. ایک جگہ میں نے مجلس پڑھی بہار میں، 3 دن کے بعد وہاں انتقال ہو گیا. ایک صاحب تھے، انہوں نے جنازہ پہلے دیکھ یہاں سے پکڑا اور قبرستان تک چھوڑا ہی نہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں چھوڑ دے، کہا نہیں چھوڑوں گا. ارے بھائی ہمارا نمبر. جب جنازہ وہاں پہنچا تو پورے گاؤں کو پتا چل گیا کہ سب سے بڑا کرپٹ یہی ہے. صلوات پڑھ پر محمد والے محمد، صلوات پڑھ دیں پر محمد والے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک کتنی دیر ہو گئی مول صاحب پڑھتے؟ ایک اور صلوات پڑھیں پر. جی نہیں پڑھتے کیسے نہیں، یہ مجھے گھور رہے ہیں کہ کھانا بن چکا ہے، دیگے تیار ہیں، ہر آدمی جو ہے سمجھ گئے نا کتنی. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے. نہیں تو مجھے پڑھتے کتنی دیر ہو گئی؟ 40 منٹ ہو گئی نا. ابھی 20 منٹ میرا پرسنلی حق ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے.
اس نے اب ہو گیا, ہر چیز پہ جزا مل رہی ہے, ہر چیز پہ جزا مل رہی ہے کہ نہیں بھائی. آپ نے جنازہ, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اسے قبرستان تک پہنچا دیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آفتوں سے بچا لیا, ورنہ بھیا دنیا میں کوئی ربڑ نہیں ہے جو نامہ اعمال کو صحیح کر دے. مگر اگر تم نے کاندھے پہ جنازہ رکھ لیا تو تم جتنی دیر جنازہ کاندھے پہ رکھو گے فرشتہ مٹاتا رہے گا, اور فرشتے کی مٹانے کی سپیڈ ہمارے سے زیادہ ہے. لکھنے میں تو فرشتہ جو ہے وہ سست ہے, روایات کے اندر ملتا ہے, لکھنے میں سست ہے, مٹانے میں سپیڈ ہے اس کی. کیونکہ جب وہ مسائل کا تو اب روایات میں ہے, میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں, جب کوئی مومن کوئی گناہ کرتا ہے نا, کرنے کے لیے چلتا ہے, فرشتہ قلم اٹھاتا ہے, لکھ لو. ابھی تو سوچ ہی رہا ہے, لکھ کیا تھوڑا ہی, رک جا. اب وہ کر لیتا ہے, پروردگار اب لکھ لو. ابے ابھی تو کیا, ابھی کیا پتا توبہ کر لے. پروردگار اب تو 1 گھنٹہ, اب یہ 1 ہی گھنٹہ ہوا ہے, کر لے گا توبہ, تو اس کو مہلت دی جاتی ہے. مگر مٹانے والے میں نہیں ہے, مٹانے میں تو جتنی سپیڈ سے مٹا سکے مٹا دے. اب ہو گیا جی, ہر چیز کی جزا بتا دی میں نے آپ کو, یاد ہو گئی آپ کو, بولیے. اطلاع سے لے کے جنازہ اٹھانے تک ہر چیز کی جزا ہے. اب آ گیا مردہ, قبرستان میں رکھ دیا, قبلہ آئیے نماز جنازہ پڑھا دیجئے. قبلہ آ گئے, قبلہ آ گئے. اچھا اگر کسی ایک بستی میں ایک قبلہ ہو تو لوگوں کے حلق سے وہ قبلہ نہیں اترتا. ہمارے خاندان میں تو قبلہ پہ قبلہ, قبلہ پہ قبلہ, قبلہ پہ قبلہ, وہاں تو کوئی قبلہ ہے, وہ تو اترنا بھاری ہو رہے ہیں. اب یہ میں اپنے اسٹاف کی بات کر رہا ہوں مولانا. اب آ گیا جنازہ, جنازہ آ گیا سامنے. جنازہ آپ کو پتہ ہے جنازہ, نمازی کی جنازہ کیسے ہوتی ہے؟ نمازی جنازہ آگے رکھا جاتا ہے مردہ, پھر مولوی صاحب, پھر قوم. پہلے جنازہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آگے مولانا ہو, پھر جنازہ ہو, پھر قوم ہو, مگر نہیں. شریعت نے قانون کیا بنایا؟ پہلے جنازہ, پھر مولانا, پھر قوم. اچھا جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے مولانا, پھر آپ. صبح کی نماز میں پہلے مولانا, پھر آپ, یہی ہوتا ہے نا. مگر نماز جنازہ میں جنازہ آگے, پھر مولانا, پھر آپ. اس کا مقصد سمجھے؟ لطیف سا مقصد ہے. آج کل بڑی دوڑ لگی ہے مولوی صاحب سے آگے نکلنے کی. مولوی صاحب کے پیچھے رہنا, آگے نہ جانا. اس لیے کہ جو پیچھے ہے وہ زندہ ہے, جو آگے چلا گیا وہ مردہ ہے. نہیں پہنچے میں کیا کہہ رہا ہوں. جب تک وہ زندہ ہے وہ پیچھے رہے گا, اور جیسے ہی وہ سماج کی نگاہ میں مرا وہ لوگ خود اٹھا کے اسے مولوی صاحب کے سامنے رکھ دیں گے. تو بھیا اگر زندہ رہنا ہے تو پیچھے رہنا, آگے نہ جانا. اس لیے کہ مولوی سے آگے اور عالم سے آگے اور علماء اور مرجعیت سے آگے نکلنے کی وہی سوچتا ہے جس کی فکر مردہ ہوتی ہے, جس کا شعور مردہ ہوتا ہے, جس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے, جس کا خمیر مردہ ہوتا ہے. آگے جنازہ سامنے رکھا گیا, مولانا کھڑے ہوئے, مولانا نے اجازت لی اور اجازت لے کے پڑھنا شروع کیا. اللہ اکبر. اس کی وحدانیت, اس کی الوہیت اور اس کے رسول کی رسالت کا تذکرہ. اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ. پھر آل محمد پہ درود, پھر مومنوں و مومنات کے لیے دعائے مغفرت, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اس کے بعد جو چوتھی تکبیر ہے, اچھا یہ بھی لطیف جملہ ہے. یہ جملہ جو ہے یہ حضرت آیت اللہ محسن قراتی, جنہوں نے دنیا شیعت میں اس عہد میں سب سے بڑا کام قرآن مجید پہ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا ذکر تو 4 ہیں, تکبیریں 5 ہیں. ذکر 4 ہیں, تکبیریں 5 ہیں. اگر آپ سامنے جنازہ رکھ کے ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے اللہ اکبر, اللہ اکبر, کام ہو گیا. ضروری نہیں بڑا ذکر کرے, چھوٹا اللہ اکبر, کلمہ پڑھے اللہ اکبر, آگے چلو جی کوئی مشکل نہیں. یہ 5 تکبیریں کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بڑا لطیف اشارہ کیا. وہ کہنے لگے چونکہ اس کا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے, اس دنیا میں اس کا یہ آخری دن ہے, تو آج کے دن یہ خود نہیں پڑھ سکتا. لہٰذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جانب سے کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو کے 5 مرتبہ کہے کہ اللہ بڑا ہے. ہائے ہائے ہائے. اسی لیے کہا جاتا ہے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھی جائے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر. نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھی جائے. نماز پڑھیے, نماز واجب ہے, وہ کٹائی نہیں کٹے گی, وہ ہٹائی نہیں ہٹے گی, وہ مٹائی نہیں مٹے گی, وہ ہے تو ہے, اب وہ پڑھا دی گئی. اب اس میں ایک جملہ ہے آخر میں, بہت آہستہ سے میں ترجمہ کر دوں آپ کی خدمت میں. پروردگار ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, بس یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر پر تھا.
پروردگار ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر پہ تھا۔ میری نگاہ میں سب سے بڑا غلط جملہ یہی ہے، بھائی آپ کے ساتھ گاؤں میں رہ رہا تھا، آپ کے ساتھ چوراہے پہ بیٹھتا تھا، آپ کے ساتھ لینا دینا تھا، آپ کو کیسے نہیں پتا؟ آپ کو پتا تھا کہ اس نے پورے محلے کو پریشان کیا ہوا تھا، پھر بھی پڑے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں پروردگار یہ خیر پہ تھا، پورے محلے کی ناک میں دم بند کیا ہوا تھا، پروردگار یہ خیر پہ تھا، اپنے والدین کا احترام نہیں، پروردگار یہ خیر پہ تھا، کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا یہ الگ اپنی لیگ نکالتا تھا، پروردگار یہ اس خیر، لفظ خیر، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اس کا وزن سمجھیے۔ روایات کہتی ہیں کہ اگر کسی مومن کے جنازے پر، دیکھیے کوئی محلے کا آدمی مرے، کوئی واقف ہونا ہو، محلے والے تو ہوں گے، خاندان والے تو ہوں گے، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی محلے والا ہر آدمی جانتا ہے میرے پڑوس میں کون رہ رہا ہے، اب وہ مر گیا، آپ کھڑو گا، آپ کے کہہ رہے ہیں خیر پہ، اب اس کا وزن سمجھیے۔ روایات میں کہ اگر کسی مومن کے جنازے پر 40 آدمی، عموماً جب جنازہ اٹھتا ہے 40 سے تو زیادہ ہوتے ہیں نا مولانا، بھائی مثال کے طور پہ ایک جنازے میں 200 آدمی ہیں، 200 آدمی تو ایک جنازے میں ہوتے ہیں۔ روایات میں کہ اگر 40 آدمی کسی جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے خیر پہ تھا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا حساب بند کرو، اس کا دفتر بند کرو۔ کہ کیوں؟ کہ جب یہ انسان ہو کے اس کی حرکتیں بھول گئے، میں خدا ہو کے یاد رکھوں، میں تو ستار العیوب ہوں، میں عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے کہہ دیا جی خیر پتہ، اس کا تو 40 پہ کام ہو گیا، وہ تو ٹکٹ لے کے نکل گیا، آپ دفنا کے آئے اور پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کے کہنے گا اچھا ہوا مر گیا، بہت برا تھا، درد سر تھا، پورے محلے کی ناک میں دم کیا ہوا تھا، بڑھیا ہو گیا مر، ہوتا ہے سب، کھمبے کے نیچے چوراہے پہ پارکنگ میں گاڑی میں بیٹھ کے اچھا ہوا مر گیا بھائی، پریشان کیا ہوا تھا۔ اچھا وہ تو 40 پہ لے کے نکل گئے، وہ تو نکل چکے ہیں، ان کو تو کلین چٹ مل گئی، آپ تھے 160 میں، آپ کھڑے ہو کے اب تبصرہ کر رہے ہیں۔ میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو سزا ملے گی یا جزا ملے گی؟ کیوں ملے گی؟ کیونکہ آپ نے اس کی غیبت کی؟ نہ غیبت نہیں بھائی، سنیے، آپ نے کھڑے ہو کے جنازے پہ یہ نہیں کہا تھا بیٹے تمہارے ابا خیر پہ تھے، پوتے تمہارا دادا خیر پہ تھا، نواسے تمہارا نانا خیر پہ تھا، بھتیجے تمہارا چچا خیر پہ تھا، بھانجے تمہارا ماموں خیر پہ تھا، باپ تیرا بیٹا خیر پہ تھا، نہ تم نے گواہی دی تھی اللہ کو، اللہ تیرا بندہ خیر پہ تھا۔ اس کا مطلب جانتے کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جب اگر کوئی بندہ بندے کو دھوکہ دے، جب اللہ کو یہ برداشت نہیں، تو اگر بندہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس پہ تبصرہ نہیں ہوتا۔ بھائی صاحب جب کوئی مر جائے اس پہ تبصرہ نہ کرے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، اگر کوئی مر گیا اور آپ نے اس پہ مٹی ڈال دی تو اب اس پہ تبصرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو تبصرہ کرنا تھا اس کی زندگی میں کرتے، اگر آپ کو بات کرنا تھی اس کی زندگی، اب وہ مر گیا، اب اس پہ تبصرہ کر کے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ کہہ چکے ہیں یہ خیر پہ تھا۔ اب یہ کہہ کے اپنے اعمال کا نہ کریں، کیونکہ آپ کہہ چکے ہیں خیر پہ تھا، تو اس کا مطلب یہ خیر پہ تھا، اب نکل گیا، اب چپ ہو جائیے۔ ہمارے یہاں کیا، ہماری قوم کو تذکرے نے خراب نہیں کیا، تبصرے نے خراب کیا۔ وہ جو تبصرہ ہوتا ہے بے وجہ کا، وہ اب ہو گیا، اب قبر میں آپ نے لٹا دیا اسے، نماز جنازہ ہو گئی، قبر میں اتار کے لٹا دیا۔ اچھا قبر میں اتار کے لٹا دیا آپ نے، مٹی ڈال کے واپس آ گئے، کہا جی نہیں ایک آدمی نیچے اترے گا، یوں کر کے پکڑے گا، مولانا اوپر بیٹھیں گے، مولانا کہیں گے اسماعی فام، وہ یوں ہلائیں گے، اسماعی فم یا فلاح ابن فلاح حلنتا، چلو جی اب وہ سنا رہے ہیں اسے اسماعی فم۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ عجیب و غریب بات ہے بھائی، اسماعی فم کا جو سسٹم ہے نا، اسماعی فم سن اور سمجھ، مولانا مجھے سنایا جائے میرا حق ہے، آپ کو سنایا جائے آپ کا حق ہے، انہیں سنایا جائے ان کا حق ہے، جو مجلس میں بیٹھے ہیں انہیں سنایا جائے ان کا حق ہے۔ کمال یہ کہ اسے بھی سناتے ہیں جو پیدائشی گنگا اور بہرا ہوتا ہے۔ اگر محلے میں خاندان میں کوئی پیدائشی گنگا اور بہرا مر جائے، اسے بھی قبر میں لٹا کے کہتے ہیں سن اور سمجھ۔ آج تک کسی نے آ کے کہا، گاؤں کا پردھان مولوی صاحب کے پاس آئے، اس کی تلقین نہ پڑیے گا، یہ تو پیدا تھا ہی بہرا، ایک آدمی پیدائشی بہرا تھا، اسے بھی تلقین سنائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے کہ نہیں؟ بولیے سنائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اسے کیوں سنائی جاتی ہے؟ یہ دنیا کے لیے پیغام ہے۔ جب اسے سنائی جاتی ہے اس کا مطلب سمجھ لو کہ قبر کے ادھر وہ بھی سنتے ہیں جو یہاں نہیں سنتے، اسی لیے کہتے ہیں یہاں سننے کی عادت ڈال دو تاکہ وہاں سنتے ہوئے کان پر بوجھ نہ پڑے۔ سن سمجھ دو لفظ ہیں، سن اور سمجھ۔
سن اور سمجھ ایسا لگ رہا ہے جیسے تلقینی مجلس ہو رہی ہے. سنیے سمجھیے توجہ فرمائیے. افہمتا, کیا تو سمجھا؟ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ یہ سارے جملے ہیں کہ نہیں؟ سنیے سمجھیے, سنیے اور سمجھیے. اچھا جی سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے. دو لفظ ہیں سنیے اور سمجھیے. سن کا تعلق ہے یہاں سے, سمجھ کا تعلق ہے یہاں سے. سن سمجھ, سن سمجھ, سن سمجھ. جب تک کان صحیح نہیں ہوگا سن نہیں پائے گا, جب دماغ صحیح نہیں ہوگا سمجھ نہیں پائے گا. اسلام کے 73 فرقے ہیں, واحد فرقہ ہے شیعہ جو اپنے مردے کو قبر میں لٹا کہتا ہے سن اور سمجھ, 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 سن اور سمجھ. اے لوگوں یہ سنا اور سمجھایا کیوں جا رہا ہے؟ خالی سنا دو سمجھا کیوں جا رہا ہے؟ کہ سمجھایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام مل جائے کہ جب قبر میں جا کے ہمارے مردے کا دماغ خراب نہیں ہوا, بخار میں نبی کا دماغ خراب کیسے ہو گیا؟ جب قبر میں جا کے اب آ گئے, بس جلدی جلدی 2 چیزیں رہ گئی اور میں مجلس تمام کر رہا ہوں. پورا مردہ میں نے دفنا دیا, میں دفنا دیا پورا. آ گیا, تختے رکھ دیے گئے, مٹی ڈالی جانے لگی. شریعت نے حکم کیا دیا؟ ایسے نہ پھینکنا, ایسے. 5000 کا مجمع ہو مولانا, شیعہ مٹی دیتا ہوا اکیلا پکڑا جاتا ہے. 5000 کا مجمع ہو کسی جنازے میں, آپ ایک دم پتہ لگا لیں گے کہ شیعہ ہے, کیونکہ وہ مٹی یوں دے گا ہی نہیں, وہ تو یوں دے گا. کمال ہے شیعت کا مزاج. دیکھیے یہ ہاتھ یوں چلاتا ہے, یہ ہاتھ یوں چلاتا ہے. ہائے 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 ہائے. جب تک زندہ رہتے ہیں ہاتھ یوں چلتا ہے, جب کوئی مر جاتا ہے تو ہاتھ یوں چلتا ہے. ہو گیا مردہ, مٹی رکھ دی گئی, لگا دی گئی. اب شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آؤ اور اس کی قبر پر 5 انگلیاں گاڑ کر 11 دفعہ 7 مرتبہ 21 مرتبہ سورہ مبارک قدر کی تلاوت کرو. اس ترقی کے زمانے میں انگلیاں گاڑنے کا فلسفہ کیا ہے؟ یوں کھڑے ہو کے پڑھ دو ثواب نہیں ملے گا, یوں کھڑے ہو کے پڑھ دو ثواب نہیں ملے گا, یوں کر کے اللہ نہ کر دو پڑھ دو ثواب نہیں ملے گا. ملے گا مگر یہ انگلیاں گاڑنے کا پوچھا گیا. اب میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ انگلیاں کیوں گڑوائی جا رہی ہیں؟ انہوں نے مجھے نیا فلسفہ بیان کیا. کہنے لگے اس لیے کیونکہ جنگل میں رات کو جانور آتے ہیں, جب وہ یہ نشان دیکھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. خدا کی قسم یہی جواب دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ سمجھ جاتے ہیں یہاں ہم سے پہلے بھی کوئی جانور آ چکا. یہ تو لاجک ہے, کیونکہ جس کا تمہیں پتہ نہیں اس کا پتہ بھی نہیں نا. مولا فرماتے ہیں جب انسان کسی چیز کے بارے میں جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے. مولانا خدا کی قسم مجھے اس نے یہی جواب دیا, ممبر سے کہہ رہا ہوں, اس ممبر کے تقدس کی قسم مجھے یہی جواب دیا. اس میں نے سر پکڑ لیا. میں نے کہا یار یہ توجہ, یعنی اتنی چھوٹی سوچ کہ وہ جانور جب آئے گا تو وہ ہمارے پنجے دیکھ کے کہے گا کہ بھئی یہاں پہلے کوئی جانور آ چکا تھا. اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو جانور بھی ثابت کر چکے ہیں. کیوں؟ اس کا فلسفہ جانتے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے؟ سنیے, بات 2-4 منٹ شاید بڑھ جائے مگر سن لیجیے. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ جب کسی مومن کی قبر پر کوئی مومن انگلیاں گاڑ کر سورہ قدر کی تلاوت فرماتا ہے, جب تک اس کی انگلی کے نشان اس قبر پر رہیں گے صاحب قبر فشار قبر تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ رہے گا. بس تقریر میری ختم ہو گئی. قبر پہ جب انگلیاں گاڑیں گے تو جب تک آپ کی انگلی کے نشان قبر پہ رہیں گے صاحب قبر پہ عذاب نہیں آئے گا. اب میں آپ کو ایک روایت یہیں روک کے اور سنانا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم یہودیوں کے قبرستانوں سے تیزی سے گزر جایا کرو, وہاں ٹھہرا نہ کرو, اس لیے کہ جب تک تم وہاں کھڑے رہتے ہو تمہارے وجود کی برکت سے اللہ ان کی قبروں سے عذاب ختم کر دیتا ہے. ایک روایت یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک روایت یہ ہے کہ جب انگلیاں گڑ جاتی ہیں تو جب تک انگلیوں کے نشان رہتے ہیں صاحب قبر پہ عذاب نہیں آتا. اس کا مطلب یہ کہ ابھی بھی تمہاری انگلیوں میں کوئی ایسا اثر باقی ہے کہ اگر یہ قبر پہ نشان چھوڑ دے تو صاحب قبر پہ عذاب نہیں آتا. نہیں پہنچے آپ. گریبان کو جھانکو, غیبت ہم کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, گناہ ہم کرتے ہیں, سب کچھ تو ہم کرتے ہیں, مگر ان سب کے باوجود بھی اللہ اتنا بڑا ستار العیوب ہے کہ اس نے ہمارے سارے عیب چھپا کر ہمارے ہاتھ کے نشان میں اتنی برکت ڈال دی کہ اگر ہماری ہاتھ کا نشان کسی قبر پر آ جائے تو اس پہ عذاب نہ آئے. تو جملہ کہوں جوانوں اگر جاگ رہے ہو بھیا, اگر کسی قبر پر مومن کے ہاتھ کا نشان آ جائے تو اس قبر پہ عذاب نہیں آتا. تو اگر کسی کی قبر میں امیر المومنین کے قدم آ جائیں
مردہ دفنا دیا، ہو گیا. اور یہ سب کام آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں تک سب کام ہوتا ہے مولانا. آئیں گے بھی، غسل بھی دلائیں گے، کفن بھی پہنوائیں گے، اٹھوائیں گے بھی، چلوائیں گے بھی، سب کچھ ہوگا. مگر اب جو کام ہونے جا رہا ہے اس میں ہماری قوم تھوڑی سی سست ہے، کاہل ہے، جو میں بتانے جا رہا. اب آپ نے مردہ دفنا دیا، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، پیچھا چھوٹا پورا دن خراب ہو گیا، بہت بڑھیا ہوا ہے، چلو دفنا دیا. اب چلو بس جیسے ہی چل رہے تھے تو جو ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں قوم کے، جیسے چچا، یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے چلتے چلتے ایک ڈوز اور دی. حضرات نماز مغربین کے درمیان 2 رکعت نماز وحشت پڑھ لیجیے گا. تو لوگوں نے یوں گھور کے دیکھا، بھئی یار یہ حاجی جی چلتے چلتے ہمیں ایک ڈوز اور دے رہے. دوسرے نے ہاتھ دبایا، ہوشیار ان کا لڑکا نیتا ہے، زیادہ اونچی آواز میں نہ بول، پڑھنا نہ پڑھنا تیری مرضی، ٹھیک ہے. آگے نکل گیا. اب گھر آ گئے. مٹی تو ہم نے وہاں اس لیے دے دی، گھر دیکھنے والے تھے، گھر والے تھے. جنازے کو کاندھا اس لیے دے دیا کیونکہ سماج دیکھ رہا تھا. اب گھر میں کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں پڑھتے. اور یہی ہوتا ہے کہ نہیں پڑھتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز وحشت قبر یہ فرسٹ آپشن نہیں ہے، فرسٹ آپشن نہیں ہے، یہ سیکنڈ ہے. یہ اس کو فرسٹ ہم نے بنایا پرسنل طور پہ، ہم نے اور آپ نے. فرسٹ آپشن کیا ہے؟ فرسٹ آپشن ہے صدقہ، سیکنڈ آپشن ہے نماز وحشت قبر. اگر آپ صدقہ نہ دے سکیں تو نماز وحشت پڑھیں. پہلے کیا ہے؟ مردے کا صدقہ دیں. اگر وہ نہیں دے سکتے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیں نماز وحشت قبر. اچھا کیونکہ وہ صدقے والا ہمارے یہاں رواج کیوں نہیں ہو پایا، چل نہیں پایا، جانتے کیوں؟ کیونکہ قوم میں وہ کام نہیں چل پاتا جس کا تعلق جیب سے ہوتا ہے. وہ کام اسپیڈ پکڑ لیتا ہے کہ جو زبان سے، ہم تو پوری قوم زبان پہ چل رہی ہے نا، زبان میں ہم سے آگے کون نکلے گا؟ یہ دیکھیے آپ، کسی موضوع کا ہمیں علم نہ ہو پھر ہماری بحث کرائیے اس موضوع پہ، دیکھیے بحث ہو رہی ہے. تو ہماری پوری قوم کا سسٹم زبان پہ چل رہا ہے. زبان خرچ کرنے میں ہم سے بڑا کچھ نہیں ہے، مگر جہاں جیب خرچہ ہو، ابھی تو کرونا گزرا ہے، کرونا گزرے بھی مولانا 2.5-3 سال ہو گئے، قوم کا ابھی تک کرونا ختم نہیں ہوا. بھائی مسجد میں بھائی یہ رنگ کرا دو، مولانا ابھی تو کرونا ختم، میں کچھ کرو نا، ارے کیا کرے. تو اس میں کچھ دینا تھا نا. تو جہاں دینے کا کام آتا ہے وہاں سست ہو جاتا ہے معاملہ، وہ نہیں چل پاتا. لہٰذا فری میں کام کیا تھا؟ نماز. قوم اس پہ لگ گئی، نماز چلو بھائی پیسے تو نہیں جا رہے، پیسے تو بچنا ہے. مگر شریعت نے کیا کہا؟ اپنے مردے کا بھی صدقہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ صدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے. تم نے شریعت کا مزاج ہی نہیں سمجھا، شریعت نے مردے سے زندہ سمجھا دیا. بتا رہا ہے کہ جب صدقہ تیرے مردوں کو بچا لیتا ہے تو زندوں کو کیسے نہیں بچائے گا. صدقہ کیا ہے؟ جب مردوں کو بچا رہا ہے تو زندوں کو کیوں نہیں بچا سکتا. ہاں آپ اس صدقے کے ذریعے ہر چیز میں حصہ لے سکتے ہیں، ہر چیز میں. کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ حصہ نہ لے سکیں. کربلا میں، عراق میں جو ہے وہ روزوں کی حفاظت کرنے کے لیے لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے مگر آپ کا اس میں حصہ ہو سکتا ہے. پوچھیے علماء سے، یہاں بیٹھ کے ان کے حفاظت کے لیے صدقہ دیجئے. آپ برابر کے شریک ہیں، آپ برابر کے شریک ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کے تحفظ میں ہیں. وہ حرم کا تحفظ کر رہے ہیں، آپ ان کے تحفظ کی فکر کر رہے ہیں. اپنے امام کا صدقہ دیجئے روز. آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ انصار میں. اس لیے کہ آپ، وہ جو انصار امام کے ساتھ ہیں وہ بھی امام کا تحفظ کر رہے ہیں. اور آپ جب یہاں صدقہ دیں گے، اب وہ اس کا سنیا. اب ہم نہیں پڑھ رہے ہیں جی نماز وحشت قبر کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں. بس ایک حدیث سن لیجئے، روح کانپ جائے گی اور مجلس تمام. میں نے بہت دیر آپ کو زحمت دی، مگر اگر یہاں تک نہ لاتا اور مردہ آدھا دفنا کے چھوڑ جاتا تو لوگ کہتے کہ بھائی مولانا نے مردے کو قبر تک نہیں پہنچایا. تو مولوی کا تو مزاج یہ کہ مردہ ہو تو قبر تک پہنچا کے چھوڑتا ہے اور زندہ ہو تو گھر تک چھوڑ کے آتا ہے. اب سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اگر یہ حدیث نہ پڑھوں گا تو میری بات واضح نہیں ہوگی. نماز وحشت قبر کے لیے ایک حدیث سن لیجیے. یہ حدیث تمہارے چھٹے مولا کی نہیں ہے، تمہارے 5ویں مولا کی بھی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بھی نہیں ہے. یہ اس امام کی ہے کہ جس کی تم ریت ہو، جس کی امامت میں تم بیٹھو، یعنی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. صلوات ذرا بآواز بلند پڑھیں اگر محمد والی. مجلس تمام ہو گئی. اس جملے کے بعد مجلس تمام ہو رہی ہے. بس اس جملے کو سن لیجئے، اور اگر ایک نے بھی عمل کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا کامیاب ہو گیا. اس جملے کو سنیے. مولا فرماتے ہیں مومنو، جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے نا،
یعنی تمہیں کسی کی خبر انتقال ملے، تم دور ہو یا نزدیک، یعنی اب کیا ہے، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی کے موبائل میں جیو ہے اور فیس بک ہے، آدمی امریکہ میں مل رہا ہے، خبر یہاں مل رہی، آدمی لندن میں مر رہا ہے، خبر یہاں آ رہی ہے، آدمی جرمنی میں مر رہا ہے، یہاں پاکستان میں مر رہا ہے، خبر یہاں، دنیا کے کسی بھی کونے میں مرتا ہے، لوگ فوٹو ڈال کے انا للہ لکھ دیتے ہیں یہ مر گیا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، نہ تو وہاں جا سکتے ہیں نہ یہاں آ سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مومنو، جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے نا، خبر انتقال، تم دور ہو یا نزدیک، اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھ دیا کرو۔ امام فرما رہے ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیے اور مجلس ختم۔ اے مومنو، جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے تو تم 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھ دیا کرو، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہارے لیے کون پڑھے گا۔ اب اگلا جملہ سنیے، حاجی جی پوری توجہ، مول صاحب پوری توجہ، تم بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہارے لیے کون پڑھے گا، تم 2 رکعت نماز جنازہ پڑھا دو، نماز وحشت پڑھ دو۔ اب اگلا جملہ سنیے، میں مہدی وعدہ کرتا ہوں اگر آج تم نے ان کے لیے پڑھی تمہارے لیے میں پڑھوں گا۔ اللہ، امام وعدہ۔ اب جسے بھی یہ چاہیے نا کہ جب وہ مرے اس کے لیے نماز وحشت امام پڑھیں، تو خدا کے واسطے وہ کسی مومن کے لیے پڑھیں۔ اور سنیے، ہمارے علماء مجتہدین کا اصول یہ ہے کہ وہ روزانہ 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں۔ کس کی نیت سے؟ وہ کہتے ہیں جو بھی آج کے دن اس دنیا سے شیعان حیدر کرار سے اس دنیا سے اس دنیا میں گیا، ان سب کی جان کے لیے میں نماز وحشت قبر۔ تم آج اس کے لیے پڑھو گے، امام تمہارے لیے پڑھے گا۔ مجلس ختم ہو گئی ہے۔ 3 جملے اپنی عادت کے مطابق اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے، ان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر جو کالی داڑھی میں جن کے داڑھی نکل رہی ہے، ان کے آ رہی ہے، ان کے لیے 3 جملے کہوں گا۔ پہلا جملہ، تمہاری دنیا و آخرت کی بہترین دولت کا نام ہے ولایت علی۔ ولایت علی، ولایت علی کے پاس تمہارے علاوہ، یعنی تمہارے پاس ولایت علی سے بڑا کوئی قیمتی سرمایہ نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اہل بیت علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے تمہارے والدین۔ ان کا کبھی دل نہ دکھانا، ان کی کبھی بے احترامی نہ کرنا، ان کے دل کو کبھی نہ توڑنا، ان کے سامنے کبھی بلند آواز سے نہ بولنا، اس لیے کہ یاد رکھنا جس سے والدین راضی نہیں ہیں اس سے اہل بیت بھی راضی نہیں ہے، اور جس سے اہل بیت راضی نہیں ہے اس سے خدا راضی نہیں ہے۔ تو جو سفید داڑھی والے ہیں ان کا احترام کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا، چاہے وہ تمہارے خاندان کا ہو نہ ہو، تمہاری نسل سے ہونا، مگر اگر گاؤں کا، شہر کا، خاندان کا، ملک کا بڑا ہے۔ تیسرے، اپنے وقت کی قیمت کو سمجھنا۔ جو وقت تمہارا جا رہا ہے یہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ ابھی جو 1 گھنٹہ گزر گیا ہے یہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اس کی حفاظت کرنا۔ اس کی حفاظت کیا کرنا؟ اسے سوشل میڈیا پہ ضائع نہ کرنا، اسے فیس بک پہ ضائع نہ کرنا، اسے واٹس ایپ پہ ضائع نہ کرنا، اسے جو ہے وہ یوٹیوب پہ ضائع نہ کرنا۔ اس کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ یہ چلا گیا تو پھر یہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، یہ میرا دعویٰ ہے، آج فیس بک ہے، 10 سال کے بعد فیس بک نہیں ہوگی، کچھ اور آ جائے گا۔ آج واٹس ایپ ہے، 10 سال کے بعد کچھ اور آ جائے گا۔ اس کا تو رپلائی آ سکتا ہے، مگر یہ جو تم نے وقت دیا ہے اس کا واپسی آنا ناممکن۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ نقصان اگر ہماری قوم کو نہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی قوم ہو، اس قوم کے جوانوں کو نقصان پہنچایا ہے تو اس موبائل نے پہنچایا ہے۔ کیوں؟ نسلیں تباہ ہو گئی، پب جی میں نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، ٹک ٹاک میں نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ تو خدا کے واسطے اپنے وقت کو 3 لوگوں پہ صرف کرو، اپنے عقیدے پہ، اپنے والدین پہ اور اپنی تعلیم پر۔ ایک جملہ بند لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اسے کھل کے اپنی سماعت کے اعتبار سمجھ لینا۔ آنے والا دور آج سے بدتر ہے، وہ اتنا بدتر ہوگا کہ اس دور میں تمہیں کوئی اپنے ہاں نوکری پہ نہیں رکھے گا۔ اگر دوسری قوم کا کوئی کام 50,000 میں کر رہا ہوگا تو دوسرے لوگ تم سے وہ کام 15,000 پہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اپنے وقت کی قیمت سمجھو، اپنی علمی صلاحیتوں کو اتنا بلند کر دو کہ لوگ تمہیں خوف میں رکھیں، شوق میں نہ رکھیں۔ اور پھر ایک جملہ اور، مجلس تمام،
نوکریوں کی طرف نہ جاؤ، تجارت کی طرف جاؤ جوانوں. نوکری کے پیچھے نہ رہو، اس لیے کہ نوکری میں جانا لکیر کا فقیر بننا، تجارت میں جانا. معصوم نے فرمایا کہ روزی کے 100 حصے ہیں، ایک حصے میں نوکری ہے، 99 میں تجارت ہے. خدا اگر آپ ماسٹر بنے بہت اچھی بات ہے، آپ سرکاری ماسٹر ہیں، 1 لاکھ روپے آپ کی تنخواہ ہے، مگر زندگی بھر ماسٹر ہی رہیں گے. ہاں آپ انسپیکٹر بن گئے زندگی میں، مگر اگر آپ بزنس کی دنیا میں نکل گئے. اسی لیے خوجے کبھی نوکری نہیں کرتے. گجرات میں آپ جائیں گے، وہاں کا شیعہ نوکری نہیں کرتا، وہ چاہے موم بتی بیچے مگر بیچے گا اپنی. وہ کہتا ہے کیونکہ مجھے آرڈر سننے کی عادت نہیں ہے، آرڈر کرنے کی عادت ہے. تو آرڈر سننے والے نہ بننا، آرڈر کرنے والے بننا. صلوات پڑھیں پر محمد والے. مجلس تمام. اہل بیت کا دروازہ، خوش نصیب ہو کہ تم اہل بیت کے دروازے بیٹھے ہو. ہماری خوشی ہو تو اہل بیت، ہمارے غم ہو تو اہل بیت. ہمارے گھر میں کسی کے سر پہ صحرا بندھے تو اہل بیت یاد آتے ہیں. ہمارے گھر میں کسی کی صف ماتم بچھے تو اہل بیت یاد آتے ہیں. ایک مومنہ اس دنیا سے گئی ہے. مومنہ دیکھیے، یاد رکھیے، جب کوئی عورت مرتی ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا شرف یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں کی بیوی تھی، نہ نہ نہ، فلاں کی ماں تھی، نہ نہ نہ، فلاں کی بہن تھی، نہ نہ، فلاں کی بیٹی تھی، نہیں. ایک عورت جب اس دنیا سے مرتی ہے تو اس کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ کنیز فاطمہ تھی. ایک مرد جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے یہ شرف نہیں ہے کہ وہ خود کیا ہے، اس کا باپ کیا تھا، اس کا بھائی کیا تھا، اس کا بیٹا کیا ہے، نہیں. اس کا شرف ہے کہ وہ خادم مولا تھا. عورت مرے تو کنیز فاطمہ، مرد مرے تو غلام علی. ایک کنیز فاطمہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے. خدا مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے. محمد بھائی نے مجھے حکم دیا، میں حاضر ہو گیا. وہ نہیں آ پائے، مگر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آج چہلم ہے، اس چہلم میں بھی اس گاؤں میں اتنی تعداد میں لوگ آ گئے. جنازے میں اس سے زیادہ رہے ہوں گے، سویم میں اس سے زیادہ رہے ہوں گے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مولا، آج ایک کنیز کا 40واں ہے تو اتنے لوگ آ گئے. ہائے کل جب سیدہ کا جنازہ اٹھا تھا کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے. علماء بیٹھے، ان سے آپ پوچھیے. خدا کی قسم روایت سن نہیں سکتے ہو تم، روایت سن نہیں سکتے. میں آپ کو بتاؤں، احسان ہے مولانا، احسان ہے حضرت آیت اللہ مرزا جواد تبریزی صاحب کا، احسان ہے حضرت آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کا، احسان ہے حضرت آیت اللہ صافی گل پیگانی صاحب کا. جس زمانے میں ہم لوگ ایران میں تھے اس وقت حضرت آیت اللہ مرزا جواد تبریزی نے اس کا آغاز کیا تھا. پھر حضرت آیت اللہ صافی گل پیگانی وحید خراسانی، یہ علماء، یہ مجتہدین جو ہمارے حلق سے نہیں اترتے نا، انہوں نے سزائے فاطمیہ کو عام کیا. مولانا اب سے 10 یا 12 یا 13 سال پہلے میں نے جے پور میں ایک روایت پڑھی تھی جناب سیدہ کی. جب میں نے وہ روایت پڑھی تو شیعوں نے مجھ پہ اعتراض کیا تھا کہ مولانا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، علی موجود رہے اور کوئی سیدہ کی اتنی بڑی توہین کر دے. چونکہ اس وقت لوگ جانتے نہیں تھے اس لیے انہوں نے اعتراض کر دیا. مگر جب میں گزشتہ برس ہمارے دوست ہیں پپو بھائی، ان کی والدہ کا چیلم پڑھنے گیا تو اگلے دن عزائے فاطمیہ تھی. میں نے وہی روایت پڑھائی تو وہی شخص جس نے کل اعتراض کیا تھا وہ منہ پیٹ کے رو رہا تھا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدہ پہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا. کتنا بڑا ظلم، جانتے کتنا بڑا ظلم ہو گیا، تم سوچ نہیں سکتے. پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گیا. نہیں نہیں، ایک ملعون نے جناب سیدہ کے رخسار پر تماچا مارا. ایک خبیث نے سیدہ کے ہاتھوں پر قنفذ ملعون نے تازیہ نہیں مارا. سیدہ خاموش ہے. جانتے میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بس ہاتھ جوڑ کے سوال کروں. مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں تم سے زیادہ سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ تم یہی کہو گے نا میری ماں. کتنی محبت کرتی ہے؟ یاد رکھنا، جتنی محبت تم سے تمہاری ماں کرتی ہے نا، اس سے کئی 1000 گنا زیادہ تم سے محبت حسین کی ماں کرتی ہے. تمہاری اور ہماری ماں کتنی محبت کریں گے جتنی محبت مولانا حسین کی ماں ہم سے کرتی ہے. کتنی کرتی ہے؟ الجواد کی جانب سے عزائے فاطمیہ میں کچھ کتابیں چھپی تھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی، وہ روایت سن لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ
6 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جناب سیدہ بنفس نفیس تشریف لاتی ہیں، بآخری روایت اور مجلس تمام 6 جگہ ایسی ہیں جہاں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں۔ پوچھا گیا کون سی؟ کہنے لگے جب کوئی مومن مجلس حسین کرتا ہے سیدہ خود آ جاتی ہے، یعنی جب کوئی مومن جناب سیدہ کی مجلس کرتا ہے، امام حسین کی مجلس کرتا ہے، یعنی فرش عزا بچھاتا ہے، جناب سیدہ تشریف لاتی ہے۔ دوسرے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب کوئی مومن قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے جو استقبال کرتی ہوں جناب سیدہ کرتی ہے، آجا میرے لال کے عزادار آجا، حسین کی ماں تیرے استقبال کے لیے آ گئی۔ تیسرے اللہ، جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے تو 14 معصومین آتے ہیں، سیدہ بھی آتے ہیں اور اس مومن کو آ کے گھیر لیتی ہیں۔ میرے استاد حضرت علامہ سرکار مہدی صاحب پڑھا کرتے تھے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب اس مومن کو 14 معصومین گھیرے رہتے نا اور گھر والے سورہ یاسین سنا کے اسے پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہی وہ پانی لے کے اس کے منہ کی طرف بڑھتے ہیں ایک بی بی پیچھے ہٹنے لگتی ہے، تو جب وہ پیچھے ہٹتی ہے تو حسین ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہیں؟ میرے عزادار کا وقت آخر ہے، اماں اسے چھوڑ کے نہ جائیے۔ تو ماں کہتی ہے میرے لال میں جا نہیں رہی ہوں، میں پیچھے ہٹ رہی ہوں۔ کہا کیوں اماں؟ کہا میں یہ منظر دیکھ نہیں سکتی۔ کہا اماں کیوں؟ کہا میرے لال کل تیرا وقت آخر تھا، کوئی پانی پلانے والا نہ تھا۔ بولا تمہیں مجلس حسین، قبر حسین، اور جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے۔ تیسرے چوتھے سن لیجئے اللہ اکبر، جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو جناب سیدہ آتی ہے۔ 2 مقام اور رہ گئے، میں 6واں مقام 5ویں مقام پہ گنوا رہا ہوں، پھر 5واں 6 پہ آخر میں گناؤں گا کیونکہ اسی پہ مجھے مسائل کرنا ہے۔ جب عالم محشر ہوگا تو جناب سیدہ آئیں گے، مگر اس سے پہلے 5واں مقام جو ہے وہ سن لیجیے۔ جب تمہارے زمانے کا امام ظہور کرے گا تو جناب سیدہ آئیں گی۔ کہاں آئیں گی؟ جب امام زمانہ قبر رسول پہ کھڑے ہوں گے اور ان لعینوں کو نکالیں گے جنہوں نے سیدہ پر ظلم کیا تھا، انہیں بھی وہاں رکھا جائے گا اور جناب سیدہ آئیں گی اور امام زمانہ سے 6 جملے کہیں گی اور 6ٹھے جملے پہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پہلا جملہ کہیں گے مہدی مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا، مہدی انہوں نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا۔ دوسرا جملہ، تیسرا جملہ سنیں گے مہدی انہوں نے میرے باپ کی تحریر کو پاڑا۔ چوتھا جملہ مہدی اس نے میری پسلیاں توڑ دی۔ 5واں جملہ مہدی اس نے میرے محسن کو مار دیا۔ اور آخری جملہ کہہ کے سیدہ بے ہوش ہو جائے گی مہدی اس نے مجھے تماچا مارا۔ اے مہدی میں تجھے آواز دیتی رہی یا مہدی ادرکنی یا مہدی ادرکنی۔ ظلم پروردگار تجھ واسطہ محمد آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سے بات قبول فرما، سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے۔ میرے اللہ حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف فرما۔ میرے اللہ جو ایک بار جا چکا ہے اسے 2 بار بلا لے، 2 بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لے۔ میرے اللہ ان ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ کہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف۔ میرے اللہ آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لے۔ میرے اللہ جب اٹھانا تو اس کیفیت میں اٹھانا ہے ہاتھ میں دامن اہل بیت ایک میں قرآن ہو۔ میرے اللہ جب تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک اعمال سے امام راضی نہ ہو جائے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا، یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے۔ میرے اللہ ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا، ہمارے وارث اور اس فرش اعضاء کے حقیقی وارث حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان اور شان شمار فرما۔ حضرات 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علی بانو بنت الطاف حسین کے روح کو سلام۔